تیرا اے رب کعبہ ہے، سبحان اللہ، سنیں تیرا اے رب کعبہ ہے، کرم ایک بار ہو جائے، سبحان اللہ، تیرا اے رب کعبہ ہے، کرم ایک بار ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نحمدک ونستعینک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نستغفر الله ربنا من كل ذنب ونتوب إليه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما۔ وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال في الحجر: والله ليبعثه الله يوم القيامة فله عينان ينظر بهما، وَلَهُ لِسَانٌ يَنطِقُ بِهِ، وَيَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِالْحَقِّ، فَمَنِ اسْتَلَمَهُ فَقَدْ بَايَعَ اللَّهَ، أو كما قال عليه الصلاة والتسليم۔ صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ہم اس وقت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ سے متعلق مختلف طلبہ اعظام کی زبان سے محبتوں کے ساتھ مضامین کو مذاکرے میں لاتے ہوئے کوئی بول رہا تھا، کوئی سن رہا تھا، اور اسی بیچ اللہ پاک نے مجھے بھی بولنے کی یہ توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق کہنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ آج کوئی بڑا استاذ اس کے متعلق ہمیں کچھ کہنے کو کہا جائے، ہمارے قدم کانپتے ہیں،
یہ تو معلم انسانیت ہے، ان کے متعلق کیا بیان کریں؟ بس وہی جو شاعر نے کہا ہے، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر ہے۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ میں اس وقت 2-4 باتیں بطور خاص اہمیت کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں، لہذا اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھتے ہوئے انہی مضامین میں رہ کر کچھ مذاکرے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ صحیح بولنے کی بھی سعادت ہے اور ہم سب کو مل کر اس پر عمل کی بھی توفیق اللہ پاک عطا فرمائے، آمین۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بہت بڑا مقام از اول تا آخر قرآن مجید میں ایسے اشارات ہیں کہ کیا بتائیں۔ ایک جگہ اسی جمعرات کو کہیں جانا ہوا، کہیں تکمیل حفظ کی مجلس اور مسجد کی افتتاحی تقریب تھی، وہاں راستے میں مطالعہ کرتے ہوئے ایک کتاب میں نے دیکھی۔ اس کتاب میں یہ بحث چھیڑی کہ اللہ کی کتاب بڑی یا پھر اللہ کا رسول بڑا، یہ بحث چھیڑ دی۔ اللہ کی کتاب بڑی یا اللہ کا رسول بڑا، ہر ایک نے الگ الگ انداز سے بات رکھی۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی کتاب بڑی، اس لیے کہ نبی جی کو کہا کہ کتاب کا ادب کرو، اور یوں فرمایا کہ جب ہمارا قرآن جبریل کے ذریعے سے اتارا جائے تو آپ بالکل خاموش رہیں، مشہور ہے شان نزول سارا، بالکل خاموش رہیں اور ذرا برابر بھی زبان کو حرکت نہ دیں، لا تحرک به لسانک لتعجل بھی، اور پھر اس کے بعد کی ساری بات اس طرح کی اور بھی چیزیں۔ اس سے پتہ چلا کہ جب نبی جی کو اللہ کے کلام کا ادب کرنے کا مکلف کیا، لہذا اللہ کا کلام بڑھا۔ یہ حضرت گنگوہی نے اس طرح کی بات فرما دی، لیکن حضرت مولانا یعقوب نانوتوی نور اللہ مرقدہ بہت عجیب و غریب انسان تھے، استاد زادے تھے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد زادے تھے، اس لیے کہ حضرت مولانا رشید صاحب اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ یہ دونوں دہلی میں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کے ابا حضرت مولانا مملوک علی صاحب کے پاس پڑھتے تھے، لہذا حضرت یعقوب صاحب یہ ان دونوں کے استاد زادے ہوئے۔ ان دونوں کے حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند جو قاسم العلوم والخیرات سے مشہور، ان کے بھی استاد زادے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی استاد زادے۔ اور استاد زادے کی قدر بھی بڑی عجیب و غریب، ایسی قدر ایک مرتبہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی تشریف لے آئے گنگو کی خانقاہ میں، اور ایسے وقت میں پہنچے، باوضو تھے ہی، ایسے وقت میں پہنچے کہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ امامت کے لیے مصلی پہ جا چکے تھے، اور حضرت تسویہ صفوف کے خاطر حضرت نے پیچھے کو نظر ڈالی، اسی وقت حضرت مولانا یعقوب صاحب پہنچے ہوئے تھے اور سیدھے ہی مسجد میں داخل ہو چکے۔ تو جب دیکھا کرے استاد زادے آ چکے ہیں، فوراً پیچھے کو ہٹے، اور ہٹنے کے بعد استاد زادے کو آگے کر دیا۔ حالانکہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہیں، سمجھے، دارالعلوم دیوبند کے سرپرست ہیں، اور جس جگہ کے اوپر آپ موجود ہیں وہاں تو اس حدیث کے مطابق کہ بھائی جس کا گھر ہو وہی نماز پڑھانے کا زیادہ حق رکھتا ہے، تو حضرت کی خانقاہ تھی اور سب کچھ وہی تولیت حضرت کی تھی، لیکن حضرت نے استاد زادے کی قدردانی کرتے ہوئے اپنے آپ کو پیچھے کر دیا۔ اتنا ہی نہیں، یہاں تک کیا کہ حضرت کی نظر پڑ گئی قدم پہ، تو دیکھا کہ قدم گرد آلود ہے، اس پہ مٹی لگی ہوئی ہے، تو حضرت نے فوراً اپنا رومال لیا، اور رومال لے کر حضرت مولانا یعقوب نانوتوی کے قدم کو خود ہی سے صاف کرنا
جھاڑنا آپ نے شروع کر دیا۔ اتنا بڑا انسان، ساری خانقاہ بھری ہوئی ہے، دیکھ رہے ہیں سارے مریدین، سارے جو بھی حضرت کے متعلقین ہوں گے سب دیکھ رہے ہیں، لیکن وہاں پہ جھاڑ رہے ہیں، اپنے استاد زادے ہیں تو استاد زادے کے قدم کو جھاڑ رہے ہیں۔ یہ در حقیقت سنت نبوی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بعض مرتبہ یہ کر کے بھی دکھلایا، بھائی چھوٹوں کی بھی حوصلے افزائی کی جاتی ہے، ان کا لحاظ کیا جاتا ہے، نسبتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، نسبت ختن کا لحاظ، دامادی کی نسبت کا لحاظ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کیا نا۔ قم یا ابا تراب والا قصہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب حضرت فاطمہ کے مکان پر پہنچے، فرمایا بیٹی کیا بات ہے، آج کہاں گئے شوہر میاں، این ابن عمک، کہاں گئے؟ فرمایا آج کچھ غاضبنی، آج تھوڑا کچھ گڑبڑ والا معاملہ ہو چکا، لہذا گھر سے باہر کو تشریف لے گئے۔ اچھا، فوراً ایک صحابی کو بھیجا، دیکھو کہاں ہے علی میاں۔ پتہ چلا علی میاں تو مسجد میں سنگریزے پر جو ہے لیٹے ہوئے ہیں۔ آخری اطلاع کی، میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا، اپنے داماد کو دیکھا، علی کو دیکھا، وہ علی لیٹے ہوئے ہیں، چادر ان کی سڑکی ہے اور کمر پر وہ الٹ پلٹ کرنے کی وجہ سے سنگریزے پہ لگی مٹی اور وہ گرد ان کے بدن پر لگ چکی ہے۔ تو جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے، لیکن اس وقت نسبت دامادی کا لحاظ، یہاں نسبت استاذی کا لحاظ، نسبت دامادی کا لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ جھاڑنا شروع کر دیا۔ فجعل ينفض ترابه عنه، بس اللہ کے نبی علیہ السلام مٹی کو ان سے جھاڑنے لگے، اور کیا کہنے لگے؟ اپنے داماد کو سہلا بھی رہے ہیں، خوش بھی کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، ابو تراب مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جو ہے علی کہتے ہیں مجھے یہ اتنا اچھا لگا کہ مجھے کوئی دوسرا لقب دے، مجھے یہ پسند نہیں ہے، ابو الحسن کہے، ابو الحسین کہے، حسن حسین کے ابا تھے، یہ بطور کنیت بھی مستعمل، جو قاعدے کے اعتبار سے تو کنیت ہی بولے، لیکن تعظیم کے طور پر اسے استعمال کیا جائے اس لیے لقب بھی، تو کہا کوئی دوسرا اگر مجھے کسی اور کنیت سے ابو الحسن ابو الحسین سے اگر کوئی مجھے جو ہے پکارتا، مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی خوشی کے ابا تراب پر ہو رہی ہے، سمجھا؟ ابا تراب اس لیے کہ کس نے دیا؟ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ لقب دیا۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ وہ جھاڑنے لگے اپنے استاذ کی نسبت کرتے ہوئے۔ اور میرے عزیز طلباء، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے استاذ کی قدر جو ہے استاد کے جملہ متعلقات میں نظر آنی چاہیے، استاد کے جملہ متعلقات میں نظر آنی چاہیے۔ جوتیوں میں استاد کی قدر، ان کے سمجھے مکانات میں استاد کی قدر، ان کی ہر ادا میں استاد کی سمجھے کہ عظمت اور قدر مجھے اور آپ کو نظر آنی چاہیے۔ جب ایسا ہوگا نا تب جا کر اللہ پاک علم عطا فرمائیں گے، تبھی تو جا کے تعلیم المتعلم کی شروحات میں یہ بات بھی لکھی ہے، اس کی شرح کرتے ہوئے یہ بات بھی لکھی ہے۔ کیا فرمایا استاد کی قدر میں؟ فرمایا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنا قدم جے حماد استاد محترم ان کے مکان کی جانب کبھی آپ نے پاؤں نہیں پھیلایا۔ میرے عزیز طلباء، یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ جب ماحول کو دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اب وہ تحصیل المنطق میں جو عنقا کی اگر کہیں مثال تلاش کرنی ہو تو شاید اسی کو پیش کر دیا جائے، لیکن ہمت نہیں کرتے، اتنے مایوس رہی ہے۔ سمجھے اللہ پاک ابھی بھی سمجھے نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، لیکن ابھی بھی کارہائے نبوت کو انجام دینے والے نائبین اس طرح سے پیدا ہو رہے ہیں اور جو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں بھی کچھ بات بولوں گا تو آپ کہیں گے کہ کہاں سے کہاں تک آپ پہنچ چکے ہیں۔ بہرحال میں یہ بات بتلا رہا تھا اپنے استاذ کی قدر کرنی چاہیے۔ جو انسان استاذ کی قدر کرتا ہے
شیخ نے کہہ دیا، قطب الاقطاب نے کہہ دیا پتھر کی لکیر ہے۔ کون شیخ؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ کاندھلوی، اتنے بڑے انسان کہ امام المنطق، امام المعقول والمنقول حضرت مولانا ابراہیم صاحب بلیاوی جب شیخ کے گھر پہ پہنچے، کچے گھر پہ پہنچے، نہیں کوئی اطلاع نہیں تھی، حضرت شیخ الاسلام پہنچے، مولانا ابراہیم، حضرت علامہ پہنچے، اور بھی حضرات پہنچے۔ علامہ کا آنا یہ پہلی دوسری مرتبہ ہی تھا۔ 15 منٹ کے اندر تو کھانے کی تشتریاں، یہ کوفتہ الگ ہے، یہ بریانی الگ ہے، یہ فلانا الگ ہے۔ تو حضرت علامہ ابراہیم صاحب پوچھنے لگے، کیا مولوی زکریہ آپ کو اس کی اطلاع تھی کہ حضرت آنے والے ہیں؟ سمجھے؟ فرمایا نہیں جی مجھے تو بالکل نہیں، بس آپ کی آمد کا پتہ چلا تو میں نے اسی وقت گوشت منگوایا، قیمہ ہوا اور یہ کھانا تیار۔ تو وہ سوچتے رہ گئے، چونکہ حضرت علامہ امام المعقول تھے۔ شیخ الاسلام نے فرمایا حضرت یہاں تو سب ہوتا جو رہتا ہے، یہ چھوڑ دو، سمجھے یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ 15 منٹ کے اندر آنے کے بعد 15 منٹ میں مختلف طرح کے کھانے کا تیار، گھر میں کھانا تیار ہو جانا بہت کمال کی بات ہے۔ یہ نصرت الہی کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ اور الحمدللہ پچھلے سفر میں جب کچے گھر میں جانا ہوا، اس سے پہلے بھی جاتے آتے رہے، لیکن حضرت کے مطبخ میں جانا ہوا، مطبخ نہ کہیے زنانہ خانے میں جانا ہوا، میں سمجھا زنانہ خانہ کوئی بہت وسیع ہوگا، لیکن سچ ہے شاہ عطا اللہ بخاری نے جو کہا کہ ارے مولوی زکریہ کے مکان پہ آئے تو سچ میں نانا ابا کا مکان یاد آ گیا، نانا ابا کا مکان یاد آ گیا۔ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، حضرت کے زنانہ خانے میں داخل ہوا تو یہ جو معتکف ہے نا، یہ 1.5 حصہ اس کا سمجھ لو، بس 1.5 حصہ، شاید 1.5 حصہ، بس اتنا یہ حضرت کا مکان، جس میں ایک طرف چولہا، ایک طرف جو ہے چارپائی لیٹنے اٹھنے کی، ایک طرف اسٹور روم، ہو جو گھر کی جتنی دنیا بھر کی ضروریات ہوتی ہے وہ سب اسی میں لپیٹ کر، اور وہ بھی بتایا، میں دیکھ کر بار بار تعجب کرا، فرمایا حضرت کو تو انتقال کے وصال کے تو 50 سال ہو چکے، اور یہ تو اس کے بعد تو کافی تھوڑا کچھ لیپا پوٹی یہاں پر ہو چکی۔ میرے بھائیوں میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا کہ اتنے بڑے انسان جو حضرت مولانا زکریہ کاندھلوی، ان کا جملہ میں آپ کو سنانے کے لیے ان کا مقام بتلانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے اور آپ کے دلوں میں جو جملہ میں بولنے جا رہا ہوں اس جملے کی قدر ہو، اس جملے کی قدر ہو۔ میں نے خود اپنے والد بزرگوار سے سنا ہے، ایک مرتبہ خانقاہ میں، ابا کی خانقاہ تھی، میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، فرمایا عصر کے بعد جب مجالس لگا کرتی تھی تو ایک مرتبہ مجلس میں شرکت کے لیے بہت دور سے دیہاتی کچھ حضرات پہنچے، ایک گاؤں کے، اس گاؤں کے 2 طبقے تھے، ایک تو جو ہے اہل سنت والجماعت دیوبندی حضرات، اور کچھ وہ حضرات بھی تھے۔ تو ان دونوں میں آپس میں دونوں طبقے کے 2 آدمی میں آپس میں دوستی ہو گئی۔ تو ہمارے دیوبندی مسلک والے ساتھی نے کہہ دیا ارے چل سہارنپور آج شیخ کے یہاں پہ جاتے، کہا کون شیخ؟ تو حضرت کا تعارف کرا، ارے تیرا پیر ایسا تیسا، دیکھتے ہیں تیرا پیر بھی کیسا ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ہدیے میں اس نے کھجوریں لی، ہدیے میں اس نے کھجور لی، اور کھجور لی تو 2 طرح کی لی، مدینہ منورہ کی 2 لی یا 3 لی، بس اتنا، اور باقی سب اس مدینہ پاک کی کھجور کی طرح اس نے دوسری کھجور کے ایران توران کی ہوگی وہ سب رکھی۔ اور حضرت کے یہاں عصر کے بعد تو خصوصی مجلس، عمومی مجلس، اللہ والے آتے تھے، علماء، معلوم کیا کیا، بڑے بڑے بزرگان کرام۔ میرے ساتھی حضرت شیخ کے نواز سے میرے ساتھی حضرت مولانا نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ناظم اعلیٰ حضرت مولانا سلمان مظاہری نور اللہ مرقدہ، جو میرے نسائی شریف اور معطا محمد کے استاد ہیں، تو میرے استاد محترم کے بیٹے حضرت مولانا نعمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو حضرت مولانا زبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جی کے بیٹے، ان کے داماد ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم نواز نانا کے گھر پہ پہنچتے تھے تو سب تحفے لے کے سب کھڑے ہوتے تھے ملاقات کے لیے، تو ملاقات کے لیے قطار لگتی تھی۔ حضرت کا مکان تو دیکھنے والوں نے دیکھا تو وہ انداز لگا سکتے ہیں کہ مکان کے اندر سے ایک قطار چلی، باہر کو نکلی، پھر گلی، اور پھر یوں دور تک،
اور سب جو ہے کچھ نہ کچھ لے کے آئے، کوئی مٹھائی لے کے آیا، کوئی مرغی لے کے آیا، کوئی کیا لے کے آیا۔ فرمایا کہ ہم لوگ باہری سے سب ہدیہ تحائف وصول کر لیتے تھے اور پہنچا دیتے تھے، ارے جاؤ بھائی تم لوگ کب تک سمجھے، اسے لے کے شیخی کو پہنچانا، لاؤ، اور لے کے شیخ کے پاس یوں کرتے ہوئے پہنچا دیا۔ کہا یہ خدمت کرتے تھے، اور کہا انبار لگ جاتا تھا، انبار لگ جاتا تھا۔ بہرحال تو وہ بھی پہنچے، اور کیا لے کر پہنچے؟ کھجور لے کر۔ 2 یا 3 مدینہ منورہ کی، کیا عشق رسول ہے، مدینہ منورہ کی کھجور ایک رکابی میں، اور باقی ایران توران کی کھجوریں سب رکھی۔ فرمایا حضرت وہ دونوں آگے بڑھے، اصل تو امتحان لے رہے تھے حضرت کی، اللہ والے کو جانچ۔ ارے بیوقوف آدمی بندے، یہ سمجھنا چاہیے اللہ والوں کے پاس نور ایمانی کے علاوہ نور اعمال ہوتا ہے، بات سمجھے، نور معرفت ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ ہاں، اللہ والوں کا معاملہ بڑا عجیب و غریب۔ امام شافعی اور امام محمد دونوں ایک جگہ پہ کھڑے تھے، نہ اچانک ایک آدمی گیا، تو جب وہ آدمی وہاں سے گزرا تو ایک نے کہا کہ یہ لگتا ہے نجار، یعنی کہ یہ بڑھئی ہے، ایک نے کہا لا وہ حداد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن الحسن الشیبانی، تو امام شافعی شاگرد ہیں کن کے؟ حضرت امام محمد بن الحسن الشیبانی کے۔ تو ایک نے کہا یہ بڑھئی ہے، دوسرے نے کہا یہ حداد یعنی لوہار ہے۔ تو کہا چلو بھائی پوچھ ہی لو کہ یہ کیا ہے۔ تو جب پوچھا گیا تو فرمایا کنت نجارا والآن حداد، سمجھے، میں پہلے بڑھئی تھا اور اب ذرا لوہار ہوں، دونوں باتیں صادق۔ یہ نور اعمال تھا، سمجھ رہے، یہ نور اعمال تھا۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، یقیناً ان ساری چیزوں میں نشانیاں ہیں، متوسمین ای متفرسین، یعنی سمجھ رکھنے والوں کے لیے، سمجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں نشانی۔ اللہ والوں کے پاس نور ہوتا ہے، نور ایمانی بھی ہوتا ہے، نور اعمال بھی ہوا کرتا ہے۔ اور یہ نور اعمال تو بڑا عجیب و غریب، طلبہ دور حدیث بھی ہوں گے تو میں ان لوگوں کو حضرت عمر فاروق والی حدیث کی طرف تھوڑا سا لے جاؤں تو حضرت عمر فاروق والے قصے میں آپ جب جلد اول میں کتاب المناقب میں جب پہنچے، اور کتاب المناقب میں جب اسلام عمر پر جب آپ پہنچے، ایک تو باب منقبت عمر یعنی حضرت عمر کے اس حصے میں آپ کو نہیں ملے گا، اس سے آگے چل کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلام عمر کی بات کی ہے تو وہاں پر حضرت عمر فاروق کے اسلام کی بات بڑی عجیب بیان کی ہے، جس میں یا جلیح امر النجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، وہ قصہ وہاں پر موجود ہے۔ حضرت عمر وہ تو ویسے ہی مشہور تھے، وہ تو ملہم تھے، ملہم، اللہ ان کے دلوں میں بات ڈالتے تھے، وہ محدث تھے، محدث، فرشتے کے ذریعے سے اللہ کی باتیں گویا ان پر اترتی تھی، وہ ملہم من اللہ، وہ محدث۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ فرماتے کہ اکثر دیکھا ابا جی جب کسی کے متعلق کوئی بات کہہ دیتے، کوئی اندازہ بتلا دیتے، وہ اندازے میں کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوتے تھے، ابا کا اندازہ صحیح نکلتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت بیٹھے ہوئے تھے اور میں بھی تھا اور بھی تھے، اچانک ایک آدمی گیا، جیسے ہی وہ ایک آدمی وہاں سے گزرا تو حضرت نے یہ فرمایا یا تو یہ مسلمان ہے یا نہیں، یا تو یہ مسلمان نہیں ہے، یا اگر مسلمان ہے تو زمانے جاہلیت میں کہانت کا دھندا کرتا تھا۔ جس میں میرے تمہارے لیے بہت ساری عبرت کی باتیں ہیں، یا تو یہ مسلمان نہیں، یا اگر یہ مسلمان ہے تو زمانے جاہلیت میں کہانت کا عمل کرتا تھا، کہانت کا عمل۔ اب حضرت عبداللہ ابن عمر پریشان کہ بھائی کیا کرے، وہ بہت خوبصورت رجل جمیل، اچھا آدمی جا رہا تھا اور حضرت نے یہ کہہ دیا۔ فرمایا علیہ الرجل، بلاؤ آدمی کو۔ جیسے وہ آئے فرمایا بھائی سچ سچ بتلاؤ کیا ہے۔ فرمایا ارے حضرت نے جو کہہ دیا وہ بڑا عجیب ہے، آج تک تو کبھی ایسے انسان سے گویا میرا پالا جو نہیں پڑا، یہ حضرت نے کیا کہہ دیا، سمجھے، حضرت عمر فاروق انہوں نے کیا کہہ دیا۔ بس اس کے بعد یہ فرمایا کہ اصل بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن اس سے انکار نہیں کہ جو حضرت نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں کہانت والے پیشے میں مبتلا تھا، واقعہ یہی ہے۔ زمانے جاہلیت میں کاہن تھا
اور کاہن کا مطلب سمجھتے ہو؟ کاہن کا مطلب یہ ہے وہ انسان جس کی جنات کے ساتھ دوستی، اور جنات اگڑم بگڑم لے بھاگو الا من خطف الخطفۃ فاتبعوا شہاب ثاقب، تو لے کر بھاگ کر وہ جو ایک ہاتھ لے کر آگے نے جو سنا دے اس کو، اور اس میں مرچ مسالہ ڈال کر وہ انسانی دوست اس کو پھیلاوے، یہ ہے کاہن۔ سمجھ رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ غیب کی خبر وہ سناتا تھا۔ یہی سے سمجھنا چاہیے، باپو گری کرنے سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی تاریکی ہوتی ہے اگر ہم نے غلط طور سے جو کچھ حرکتیں کی۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق لوگوں کی رہبری تعویذات و عملیات کے ذریعے سے کر لی تو فبیہا، لیکن وہ جو ادھر اس طرح کا جو ٹھوک دیا جاتا ہے، سمجھے، عاملین کے لطائف تو بڑے عجیب و غریب ہے۔ یہ طلباء کو اس ارادے کے ساتھ بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو ایسی چیزوں میں غلط سلط ہم لوگوں کو مبتلا نہ ہونا چاہیے۔ اب حضرت فرمایا اچھا تیرا زمانہ جاہلیت کے اندر، یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ کتنا ڈینجر معاملہ، اسلام قبول کر لیا اور الاسلام یہدم ما کان قبلہ، بھئی اسلام قبول کر لیا تو پچھلا سب ختم، لیکن ختم ہو جانے کے بعد کچھ نہ کچھ تو جالے تو پڑے رہتے ہیں نا۔ وہ نور باطن سے وہ جالا ان کو نظر آیا، وہ کوئی ظلمت نظر آئی، اس پر حضرت نے یہ فرمایا کہ یا تو یہ کفر پر ہے یا یہ کہ وہ کہانت پہ مبتلا تھا۔ کہانت کتنی ڈینجر چیز ہے کہ ظلمت کفر کے گویا برابر، حضرت کی اس تقریر کے اعتبار سے ظلمت کفر کے بالکل مماثل، اس کے مساوی اس کو قرار دیا جا رہا۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک مجھے اور آپ کو سمجھے غلط کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب حضرت فرمایا اچھا بھائی تو کاہن تھا، کہ کاہن کا مطلب تو یہ کہ جنات کے ساتھ کی دوستی، تو اب وہ جنات تو بہت آتے تھے تیرے پاس، تو بتلا دے کوئی تیرے جنات کے ساتھ کی کوئی عجیب کہانی ہو تو سنا۔ تو پھر اس نے بھی حضرت کو وہ عجیب کہانی سنا دی کہ حضرت مکہ معظمہ میں جو ہے ایک مرتبہ مکہ معظمہ میں ایک مرتبہ بازار کے اندر گھوم رہا تھا نہ، اچانک میری دوستی جنیا کے ساتھ تھی۔ یہ طلبہ اعظام جو دور حدیث کے ہیں وہ برابر سنیں اس کو، جب اس کو پھر انتباہ کیجیے گا۔ فرمایا کہ میں جب بازار میں گھوم رہا تھا نہ، اچانک وہ جنیا کے ساتھ میری دوستی تھی، وہ اچانک بھرے بازار میں آئی نہ، اس کا چہرہ مکھرا سمجھے بدلا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا خیر تو ہے؟ ارے کیا خیر، تمہیں کچھ معلوم بھی ہے ہم لوگوں کا آسمان پر جانا بند ہو چکا، بلکہ ہم لوگوں کو اونٹ سمیت کجاوا سمیت نیچے کو پھینک دیا گیا۔ یہ اس طرح کی پوری بات وہاں پر بیان کی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تو پھر میرا بھی قصہ سن، میں کاہن تو نہیں، لیکن یہ کہ جنات والی حرکت میں تجھے سناتا ہوں۔ میں مندر میں بیٹھا ہوا تھا، قبل الاسلام کی بات کہہ رہے ہیں، میں مندر میں بیٹھا ہوا تھا نہ، اچانک جو ہے وہاں تو لوگ معبودان باطلہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے تھے، معبودان باطلہ کے نام پر جانور کو، قرآن مجید اس بات کو بیان کرتا ہے۔ تو میں مندر میں تھا نہ، اچانک کوئی ایک آدمی آیا، اپنا جانور معبود باطل کے نام پر ذبح کیا۔ جیسا ہی اس نے ذبح کیا، زور کی کسی نے، نظر نہیں آ رہا تھا، زور سے کسی نے پکارا جس کو حاتم سے تعبیر کیا، اور اس آواز میں یہ بات کہی جا رہی تھی، یا جلیح امر نجیح رجل فصیح یقول لا الہ الا اللہ، یا جلی امر النجیح، اب جلی یہ اس کا نام بتایا گیا۔ فرمایا امر النجیح، فرمایا کہ ارے بہت کامیاب بات ہے جو ظاہر ہو چکی ہے، ایک فصیح آدمی مکہ معظمہ میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اچانک جو ہے ماحول کے اندر سناٹا ہو نہ، اس سناٹا میں اس طرح کی آواز اچانک کہیں سے سنیں تو پھر کوئی آدمی باقی رہے گا وہاں پہ؟ سب بھاگ نکلیں گے۔ جیسے میں نے خطبہ شروع کیا، معلوم نہیں پیچھے کیا ہوا، تو سب کا ذہن ادھر کو منتقل ہوا، تو کہتے ہیں جتنے بھی تھے سب بھاگ گئے، جتنے تھے سب بھاگ گئے۔
مگر عمر جری تھے، عمر جری تھے۔ عمر کہے کہ میں تو نہیں بھاگوں گا، میں تو رکتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ پھر کیا ہوتا ہے۔ تو کہا پھر دوسرا آیا، دوسرے نے بھی اس طرح کی حرکت کی، پھر آواز نکی یا جلی امر النجی رجل فسیقول لا الہ الا اللہ۔ اب حضرت عمر کہتے ہیں میرے دل میں بات آ گئی، مکہ معظمہ میں کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے، اور وہ واقعہ کیا؟ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی۔ یہ پورا قصہ میں نے نور اعمال پر پیش کیا، تو وہ صاحب بھی کھجوریں لے کے پہنچ گئے کہ یہ کھجور مدینے کی اور مدینہ منورہ کی اور باقی دوسری جگہوں کی، وہ لے کر حضرت کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت سمجھ گئے، اللہ پاک نے نور باطنی سے بات سمجھا دی، فرمایا ارے بھائی تم کھا لو یار، سمجھے کہاں سے آئے گا؟ فلاں جگہ۔ ارے آپ ہی لوگ کھا لیں، الحمدللہ یہاں تو آتی جاتی رہتی ہے، آپ لوگ استعمال۔ نہیں حضرت بہت ہی اس کے ساتھ لائے۔ اچھا 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 چلو ایسا کرو کچھ لے لیتا ہوں۔ اور حضرت ادھر سے ہاتھ مارا اور اسی جگہ وہی دو کھجوریں لی جو مدینہ منورہ کی تھی، اور باقی کو کہا لو بھائی اس کو تم استعمال کر لینا۔ وہ چل دیے، جیسے جو گئے تو وہ دوسرا جو تھا کہا یار تیرا پیر تو بڑا پاورفل لگتا ہے، تیرا پیر بڑا پاورفل لگتا ہے، پیر تو بڑا، یہ حقیقت میں نور۔ اور ایسے تو حضرت شیخ کے بہت سارے واقعات، ایک نہیں بہت سارے واقعات میں آپ لوگوں کو سنا سکتا ہوں۔ اس اللہ کے بندے نے جب یہ شیخ کا اتنا بڑا مقام، اور جو آدمی اگر شیخ کی شروحات حدیث دیکھتا ہے، شیخ کی شروعات حدیث دیکھتا ہے، الکوکب الدری کو دیکھے ترمذی شریف میں، لامع الدراری کو دیکھے، یا الابواب والتراجم کو دیکھے نسائی شریف میں، وہ تو خیر اب یہ ہو گیا، لیکن جو ہے الفیض السمائی وہ بھی چھوڑ دو، اس لیے یہ سب تقریرات ہیں۔ شیخ کی جو تعلیقات ہے، وہ شیخ کی تعلیقات کی بات میں کر رہا ہوں، واقعہ ہے بڑا لطف آتا ہے کہ شیخ کس طرح سے ساری باتیں وہ بیان کرتا ہوں، کیا اللہ پاک ان کے دل پر مضامین کا القاء فرماتے ہیں۔ اتنا بڑا انسان وہ یہ کہتا ہے، اتنا بڑا انسان وہ یہ کہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ علم میں برکت وہ استاد کی خدمت کر لے، اور جو یہ چاہتا ہے کہ میں مال کے اعتبار سے خوب مال کے اعتبار سے بڑا صاحب حیثیت ہو جاؤں، اسے چاہیے کہ ماں باپ کی قدردانی کر لے، ماں باپ کی خدمت سے ثروت و دولت بطور خاص، اور استاد کی خدمت سے علم بطور خاص ملتا ہے، علم بطور خاص ملتا ہے۔ بہت بڑی بات بتلائی ہے، اتنے بڑے انسان نے بتلائی ہے، اتنے بڑے انسان نے، اور وہی خدمت حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے تھے۔ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نے استاد زادے کا کیا کیا؟ ان کے پاؤں کے تلوے سب کے سامنے، سب پاؤں کے تلوے اور یہ سب صاف کر دیے۔ وہ تو بے تک، اس لیے کہ حضرت جو تھے نا وہ مجذوب تھے۔ حضرت کیسے تھے؟ حضرت مجذوب تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سب قصے پڑھنے ہو تو کبھی خارجی اوقات، تعلیم کے اوقات میں تو وہی درسی کتاب، وہی شروعات، وہی حواشی، لیکن جب جمعہ کا دن ہو میرے بھائی ادھر ادھر کی چوکڑی لگا کر باتیں کریں، اس سے بہتر یہ کہ ہم ٹارگٹ بنائیں کہ بھائی اس مہینے کے اندر جو ہے ہم علامہ نوشہ کشمیری کو حل کرتے ہیں، ان کے متعلق الگ الگ جو حالات پڑھیں۔ اس ہفتے کے اندر ہم شیخ الہند کو دیکھتے ہیں، اس ہفتے کے اندر شیخ الاسلام کو دیکھتے ہیں، کتابوں سے دیکھتے سمجھے۔ اور اگر وہ کتاب میں جو لکھا ہوا اگر پریکٹیکلی طور پر کوئی جو ان کی مجلس کا اگر مل جائے تو سبحان اللہ، پھر تو کیا پوچھے، سمجھے۔ ابھی آئے تھے ہمارے یہاں، آپ لوگوں کی دلچسپی اور معلومات کے لیے میں پیش کر رہا ہوں، ممکن ہے آپ لوگوں کی بھی ملاقات ہوئی ہوگی۔ حضرت حاجی رمضان میواتی دامت برکاتہم العالیہ، میواتی 99 سال کی عمر، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی کے خلیفہ، اب کوئی دوسرا خلیفہ نظر نہیں آتا،
شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے خلیفہ 99 سال کی عمر، اور ماشاء اللہ اللہ نے کیا طاقت بھی دے رکھی ہے۔ میں سمجھا بوڑھے آدمی چل تو ارے چلے تو کیا اپنے بھی پیچھے رہ جاؤ، ایسی طاقت۔ جب میرے گھر پر حضرت کو اوپر سلانے کے لیے میں نے کہا حضرت اوپر کر لیں جہاں مناسب ہو، میں نے کہا حضرت اوپر، ارے کیا بات کرتے ہو، کھڑاک سے اوپر کو چڑھ گئے۔ میں نے کہا یار حضرت مولانا تو سیدھے اوپر کو چلے گئے، لیکن اب میں نے دیکھا، میں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت آپ نے کن کن سے فیض پایا؟ تو کہنے لگے، وہ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یا تو حالات پڑھیں یا پھر حالات دیکھے ہوئے کے پاس بیٹھے، مزہ آ جائے۔ وہ پھر اپنے خاص انداز سے باتوں کو بیان کرتے ہیں۔ حضرت نے 2-3 باتیں جو بیان کی ہیں بہت عجیب بتلائیں۔ 2 قصے سنائے آپ لوگوں کی دلچسپی کے لیے کہ جب فرصت کے اوقات ہوں تو اس وقت کس کے پاس؟ اہل اللہ کے پاس بیٹھنا چاہیے، اللہ والوں کے صحبت یافتہ کے پاس بیٹھنا چاہیے، تب جا کر مجھائی ہوگی، اس کے بغیر نہیں ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں، میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے نا سیرت طیبہ کا موضوع پیش کرنے کے لیے، اس میں یہی مضمون میں نے چھیڑا ہے۔ آیت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صفات جو اس آیت میں سورہ فتح کے اس پہلے رکوع میں انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، تو یہی آیت سورہ احزاب میں ہے۔ وہاں پر 2 صفت اور وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، لیکن سورہ فتح میں لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ، اس کے بعد یہی پیش کیا وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کے بعد وہی بیعت والی بات آ گئی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ اوپر جو ہم نے رسالت کے حقوق بیان کیے ہیں وہ رسالت کے حقوق آ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کسی بڑے نیک بندے کو واسطہ رکھ کر آپ معاہدہ اللہ سے نہ کر لیں، وہاں تک یہ حقوق کی صحیح ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اللہ باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو وہ حضرت کی بات سناؤں تاکہ دلچسپی ہو، حاجی رمضان یاد رہے گا آپ لوگوں کو، ہاں بلکہ میں حضرت مولانا بھی یہاں پر مفتی صاحب موجود ہیں، میں ضرور حضرت سے یہ کہوں گا کہ پرانے جو ہمارے اکابر ہیں، سمجھے، بھلے کچھ نہ بولتے ہوں، ہاں بھلے کچھ نہ بولتے ہوں، ایسے اللہ کے بندے جو اللہ والوں کے پاس رہے ہوں ان کو کبھی کبھی جب دیکھے کہ موقع ہاتھ لگ گیا انہیں لائیں اور انہیں لا کر بٹھائیں، تاکہ ہمارے یہ طلبہ کبھی یہ تو کہہ سکے بھائی شیخ الاسلام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے انسان کو میں دیکھ کر آیا ہوں، سمجھے۔ وہ کہنے لگے میں شیخ الاسلام کے پاس بھی رہا، حضرت کے انتقال کے بعد اصلاحی تعلق میں نے حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری سے اور ان کے بعد حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا سے، لیکن شیخ الاسلام کی بہت ساری باتیں بیان کی، اس میں سے 2 بات مجھے بڑی عجیب لگی۔ ایک کا تعلق اتباع سنت سے ہے اور ایک کا تعلق یعنی خود اتباع سنت کے ساتھ کس قدر ان کو جو ہے تعلق اور مناسبت، کوئی بھی چیز سنت کے خلاف کچھ نہیں، یعنی سنت کے خلاف نہیں۔ اور دوسرا واقعہ جو سنا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بات پہنچانے میں کوئی کیسا ہی کیوں نہ ہو، ایک مرتبہ دین کی بات تو پہنچا دینی چاہیے، سمجھے، دین کی بات پہنچا دینی چاہیے، چاہے اسے اچھا لگے کہ برا لگے، سمجھے، اچھا انداز سے بات پہنچا دیں۔ 2 قصے سنا رہا ہوں۔ ایک تو بات یہ حضرت جیسے اوپر چڑھے، اچھا میری حضرت کی یہ دوسری ملاقات ہوئی، اس سے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی اس وقت جب کہ ہمارے انکلیشور میں بہت بڑے عالم حضرت مولانا ادریس صاحب جیتالی فلاحی نور اللہ مرحمہ ان کی فیبینا کلوتھ سٹورز، تو وہاں جو حضرت تشریف لائے تھے اور میں فٹاک سے فٹ پاتھ سے گزر کر جا رہا تھا، اپنی مسجد میں جمعہ کا دن تھا، بیان کرنا تھا۔ مولانا کی نظر مجھ پہ ہوئی، مولانا نے اپنی دکان کے اندر میں پردہ کر کے مخصوص نشست حاجی صاحب کے لیے بنائی تھی، وہ وہاں پر تشریف فرما تھے، تو مجھے دیکھ کر حضرت مولانا ادریس صاحب نے جو ہے آواز دی اور یہ فرمایا مولوی صاحب، میں گیا، ابا کے دوست ہیں، فرمایا حضرت شیخ الاسلام کے خلیفہ تشریف لائے۔ میں نے کچھ آگے نہیں پوچھا، سیدھا ان کے پاس گیا، السلام علیکم، اور معلوم نہیں میرے دل میں کیا بات آئی، میں نے کہا حضرت ایک سوال ہے، حضرت ایک سوال، سیدھا
جبکہ پہلے بھی کچھ نہیں تھا، نہیں کچھ ذرا برابر بھی کوئی خواب کا۔ میں نے کہا حضرت عمل قبول ہو جائے اس کی نشانی کیا؟ عمل قبول ہو جائے اس کی نشانی کیا؟ حضرت نے بہت اچھے انداز سے فرمایا، یہ تو 18ویں پارے کی آیت ہے، والذین هم من خشیۃ ربہم مشفقون انما یتقبل اللہ من المتقین۔ کام کرنے کے بعد جب آدمی ڈرے، یہ تقوی کی کیفیت اس بات کی علامت ہے۔ جب آدمی کام نہ معلوم کہ اللہ قبول کرتے رد کر دیں، یہ کیفیت آگے سمجھ لو کہ عمل قبول۔ لیکن یہی بات اب کی مجلس میں جو حضرت سے سنی تو اس میں حضرت نے یوں فرمایا کہ کام کرنے کے بعد عاجزی اور انکساری جب ہو تو یہ سمجھ لو، اور آدمی میں عجب نہ ہو تو یہ سمجھ لو کہ اللہ پاک نے اس کا عمل قبول فرما لیا۔ بہت بڑی بات، یہ میری پہلی ملاقات، اور یہ بات میں یہاں پر بھی 2 مرتبہ نقل کر چکا ہوں، یہاں پر بھی 2 مرتبہ نقل کر چکا ہوں، کئی جگہوں پر حضرت کی یہ بات سنائے۔ اب چونکہ یہ دوسری میری ملاقات تھی، وہ تو اڑتی ملاقات تھی۔ اب تو حضرت میرے گھر تشریف لائے تھے، اور میں نے سوچ ہی رکھا تھا کہ کسی نہ کسی بہانے سے جو ہے زیادہ سے زیادہ حضرت کو یہاں پر رکھنے کی کوشش کروں، ادھر ادھر بھی لوگوں کی تک جو حضرت کی زیارت کراؤں۔ الحمدللہ وہ بھی ہوا، سمجھے ہمارے علی پور میں بھی، سرخا جو ہرن گاؤں میں بھی، قریب میں ماکڑیا وغیرہ ہر جگہ پر حضرت کی، اور پھر بلساڑ وغیرہ بھی سب پروگرام۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں اب جو حضرت کو اوپر چڑھا دیا، بستر پر سلا دیا، میں نے کہا حضرت آپ آرام فرمائیں، جو نماز کا وقت تو یہ ہے، لیکن آپ مسافر، آپ یہیں پہ نماز پڑھیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور نماز کے بعد کھانا کھا لیں گے۔ تب بچوں سے میں نے کہہ دیا بھائی کھانا لگا دینا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، اتنے میں جو ہے کھانا لگا دینا، حضرت کو ذرا بیدار بھی کر لینا۔ چنانچہ بیدار ہو کی نماز پڑھی۔ اب میں ادھر کو پہنچا، بچوں نے کھانا، ان کے بڑھاپے کا لحاظ کرتے ہوئے، میرے یہاں کوئی ٹیبل کرسی نہیں ہے، جو اسپیشل کھانے کا جو ڈائننگ ٹیبل ہوتا ہے نا، وہ ایسا کچھ نہیں ہے، بس ایسی جو 2-4 کرسیاں تھیں تو 2 کرسی لگا دی، اور کچھ وہ جو ہوتا ہے ٹپائی جیسی، تو وہ ٹپائی پہ کھانا رکھ دیا۔ اب حضرت ہاتھ دھونے کے لیے گئے۔ میرے بھائیو کہنے کو یہ چھوٹی سی بات ہے، لیکن اتباع سنت پر میں سمجھتا ہوں آپ سینکڑوں صفحات کے سینکڑوں اقوال آپ پڑھیں، وہ کیفیت کرنے کی پیدا نہیں ہوتی جو اس بندے خدا اور اس طرح سے بندے خدا سے عملی طور پر سمجھ میں آتی۔ حضرت نے ہاتھ دھو لیا، روم تھا، اب یوں کرنے لگی، یوں یہ کیا ہوا سمجھے؟ تو پھر حضرت کی طرف میں نے توجہ، حضرت کھانا، فرمایا یہ کرسی پر بیٹھے۔ میں نے کہا نہیں حضرت یہ تو بچوں نے لگا دیا، آپ کہیں تو میں بالکل نیچے۔ فرمایا ہاں بالکل نیچے ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد حضرت نے اپنے پیر و مرشد کی بات بتلائی کہ ایک مرتبہ جو ہے ہندوستان کی وزیر اعظم جو ہے اندرا گاندھی صاحبہ، انہوں نے دعوت دی، سیاسی اعتبار سے افطاری پارٹی وغیرہ ہوتی ہے نا، دعوت دی، حضرت کو مدعو کیا، اور بھی جو ہے جو مسلمان لیڈران وغیرہ تھے سب کو افطار پارٹی میں مدعو کیا۔ حضرت تشریف لے گئے، اب انہوں نے جو بچھایا تھا کرسی پہ بچھایا، تو کہتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اپنا ہاتھ دھویا، دھونے کے بعد چکر کاٹنے لگے، اور جب چکر کاٹا فرمایا کہ بیٹھے نہیں، اندرا جی نے دیکھ لیا، اندرا جی نے دیکھ کر یہ کہا، سمجھ گئے وہ بہت ذہین تھی اور حضرت سے واقف تھی۔ فرمایا حضرت لگتا ہے یہ کہ آپ بیٹھیں گے نہیں، کہ کرسی لگی ہے؟ تو کہا جی ہاں۔ فرمایا حضرت تو پھر ایک کام کریں، اس وقت تو ان لوگوں سے نمٹ لیتے ہیں، آپ کی دعوت کل کو رہے گی۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور حضرت چل دیے۔ دوسرے دن ہو کر نیچے کو دسترخوان بچھا، اور حضرت نے جو ہے وہ افطاری نیچے بیٹھ کر حضرت نے افطاری تناول فرمائی۔ یہ ہے بات، آج سمجھے، یہ انہوں نے یہ بات براہ راست مجھے بتائی ہے نا۔ اور ہم لوگ ہوتے ہیں کہ کھٹاک سے ٹیبل کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ذرا برابر بھی اس کو کہیں تو صحیح کہ بھائی جب ایک آدمی ہمارا جن کو ہم اپنے جو ہے علمی نسب نامے میں سر فہرست پیش کرتے ہیں، اب ایک مالدار کے یہاں گئے، اسے ٹیبل کرسی پہ لگا دیا تو اپنے بھی دھڑام جا کے بیٹھ جائیں گے، اس کو کون کہے، سمجھیں؟ اور پھر 75 طرح کی توسعات میں گنجائش نکال لاتے ہیں۔ ارے نہیں، بعض جگہوں کے اوپر جو ہے دکھلانا چاہیے کہ یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت جھک کر کھایا کرتے تھے، افلاکون عبد الشکر،
یہ قصہ سنا ہے اتباع سنت، اس سلسلے کے 2-3 قصے اور بھی سنا ہے، لیکن دوسری بات اب میں سنانا چاہ رہا ہوں۔ فرمایا کہ حضرت کا آخر زمانہ تھا، حضرت حاجی رمضان صاحب کے حضرت کا آخری زمانہ تھا، اور حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مرکز کے اکابر وغیرہ سب حضرت کی عیادت کے لیے یا پھر کہیں پہ جا رہے تھے، درمیان میں عیادت کے لیے دیوبند تشریف لے گئے، اور ساتھ میں ایک مالدار آدمی جو صاحب حیثیت علماء سے محبت، لیکن بیچارہ جو ہے یہ سنت سے دور تھا، داڑھی کی سنت سے دور تھا۔ اور یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شیخ الاسلام جو داڑھی جس کی داڑھی نہ ہو تو اس سے مصافحہ نہیں کرتے تھے۔ فرمایا یہ دیکھنے کو ملا، وہ بیچارہ حضرت کے لیے اور حضرت شیخ کے لیے، اس طرح کے 4-5 اکابر کے لیے 4 ٹوکرے فروٹ کے، اعلیٰ قسم کا فروٹ وہ لے کر پہلے تو نظام الدین پہنچا۔ فرمایا بھائی یہ ٹوکرے کس کے ہیں؟ تو وہاں کہ ایک تو آپ کا حضرت جی سے کہہ دیا حضرت جمع، اور باقی تو یہ جو ہے شیخ الاسلام صاحب کے لیے۔ فرمایا اچھا تو کب پہنچ گئے؟ کام کرو ہم جا ہی رہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ بٹھا دیا، اور بٹھا کر جب وہاں پہ پہنچے تو چونکہ حضرت اس زمانے میں کافی علیل تھے، تو حضرت مولانا یوسف صاحب وغیرہ وہاں جا کر لوگ سے بیٹھ گئے۔ خادم نے دیکھا بھائی حضرت تشریف لائے ہیں، لیکن عرض بھی کر دیا کہ حضرت ڈاکٹر نے بالکل ملاقات کے لیے منع کر دیا ہے، سمجھے؟ فرمایا کوئی حرج نہیں۔ اب حضرت سمجھ رہے تھے یہ بھائی یہ تو خادم ہے، جو کہا گیا تو اسی کے مطابق، لہٰذا حضرت نے کہا پھر اور کچھ نہ کہیں، ان کو کہہ دو، حضرت کو جا کر اطلاع کر دو کہ مولوی یوسف آئے، انہوں نے سلام عرض کیا۔ بس یہ کہنا ہی تھا کہ پھر تو کیا پوچھنا ہے۔ فوراً خادم سے کہہ دیا ارے تو آپ نے کیا کیا؟ کہا کہ کب سے بٹھایا تھا؟ اتنی دیر ہو گئی، آپ کو کیا اختیار تھا کہ ہر کسی کو منع کر دے؟ بس بلاؤ حضرت کو اندر۔ چنانچہ پرتپاک استقبال ہوا۔ جب استقبال ہو گیا اس کے بعد وہ صاحب بھی اپنے ٹوکرے لے کر آگے بڑھے۔ ابھی تو تھوڑی دیر میں تو حضرت کی طبیعت جو علیل تھی، مولانا یوسف صاحب سے مل کر طبیعت گویا بہلی تھی، اور اس بندے خدا نے اپنے ٹوکرے پیش کی اس حالت میں کہ یہاں جو ہے داڑھی نہیں ہے۔ فرمایا اس قدر ناراض ہوئے، فرمایا کہ ٹوکڑا جو ہے نبی جی کی سنت کے نام پر ہدیہ دینے کے لیے مجھے پیش کرے، جبکہ داڑھی والی تمہاری ذاتی جو سنت ہے وہ تو تم نے رکھی نہیں۔ تو ایسے انسان کے ہاتھ کہ جسے میرے نبی کا چہرہ پسند نہ ہو، تو کیا ایسے انسان کے ہاتھ میں ہدیہ قبول کروں گا؟ نکلو ابھی۔ فوراً نکال دیا، بات سمجھ میں آ رہی؟ فوراً نکال دیا، لیکن فوراً حضرت وہاں پر موجود جو حضرت مولانا یوسف صاحب، انہوں نے کہہ دیا، حضرت پکڑ لیا ان کو، فرمایا بے کہہ دے کہ حضرت اب کے بعد نہیں، توبہ کر رہا ہوں۔ اس کی سعادت تھی کہ اس نے ہاتھ پکڑ لیا اور یہ کہہ دیا، حضرت اب کے بعد کبھی نہیں یہ داڑھی میں انشاءاللہ رکھوں گا۔ الحمدللہ وہ اسی طرح سے جس وقت یہ میاں جی یعنی حاجی رمضان صاحب یہ قصہ سنا رہے تھے تو اتفاق سے ایک گاؤں سے لینے کے لیے ان کو جو پہنچے تھے ان کا بھی یہی حال تھا، سمجھے؟ تو ان کا یہی حال تھا۔ میں نے کہا بھائی اب بھی یہ بات چلے گی یہاں پر، اور میں دوپہر کو پاور ان کا دیکھ چکا تھا، تو میں نے بھی ان کو اشارہ کیا ہاتھ بڑھا دے رہا تو جلدی سے، تو واقعتاً ان کی سعادت تھی، انہوں نے آگے ہاتھ بڑھا دیا۔ فرمایا حضرت معاف کر دیجیے، آئندہ میں بھی انشاءاللہ پکا وعدہ کرتا ہوں کہ داڑھی رکھوں گا۔ بہرحال یہ چیز اللہ والوں کے پاس رہنے سے یہ ساری چیزیں، قوال بالحق، جو طائف منصورہ ہوتا ہے نا، طائف منصورہ وہ حق بات بیان کرنے میں آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ بہرحال بات تو کہاں سے کہاں نکل گئی، میں تو کہہ رہا تھا استاذ کی خدمت، اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی حضرت گنگوئی نے فرمایا اللہ کی کتاب پڑھی، اور حضرت مولانا یعقوب نانوتوی نے فرمایا کہ کون بڑا بھائی؟ کہا اللہ کے رسول بڑے ہیں، اور وجہ دلیل بڑی عجیب پیش کی۔ فرمایا نبی وہ تو اللہ کے علم کا نمونہ، جس کو مظہر علم الہی، اور اللہ کا کلام کتاب اللہ قرآن مجید وہ تو کلام الہی کا سیمپل و نمونہ، یہ کلام الہی کا مظہر ہے۔ اور ظاہری بات ہے ایک ہے علم
اور ایک ہے کلام، ایک ہے اپنی ذاتی جو اپنے اندر جو ذاتی جو علوم ہے وہ، اور ایک میں بولوں۔ ظاہر بات ہے دونوں کے درمیان کون افضل ہے؟ علم افضل۔ تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی نے کہا رسول اللہ افضل ہے کتاب اللہ کے مقابلے میں۔ بڑوں کی بڑی باتیں ہیں، بڑوں کی بڑی باتیں ہیں۔ اور ایک دہلی کے ایک عالم صاحب انہوں نے دونوں میں تطبیق دے دی، فرمایا ایک کلام نفسی ہے، ایک کلام لفظی ہے۔ کلام نفسی کے اعتبار سے تو کتاب اللہ افضل ہے، لیکن کلام لفظی چونکہ ہم لوگ ادا کرتے ہیں، ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں کلام مجید کی، اس اعتبار سے تو کلام نفسی کے اعتبار سے تو رسول اللہ افضل ہے۔ اور اماں عائشہ نے کیا کہہ دیا؟ فرمایا جھنجھٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے، نہ وہ دستور الہی جو الفاظ کی شکل میں قرآن ہے اور دستور الہی عمل کی شکل میں نبی ہے، جس کو کان خلقہ القرآن سے تعبیر کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کان خلقہ القرآن۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی بات کو لپیٹنا بھی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا تو کتنا بڑا مقام، نبی جی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، سمجھے؟ نبی جی کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اسی لیے کیوں بول رہا ہوں نبی جی کو کوئی نہیں سمجھ؟ شاہ ولی اللہ صاحب وغیرہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ کہتے ہیں بخاری کی روایت ہے، میں کتاب الادب کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس واشجع الناس، اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر۔ تو احسن الناس، تو الناس کے عموم میں تو حضرت یوسف بھی آ گئے، تو یوسف جیسا قصہ تو نبی کی زندگی میں ملتا ہی نہیں کہ نبی جی کو دیکھ کر کسی نے انگلی کاٹ دی ہو۔ ہر بات سمجھ میں آ رہی نبی جی کو؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے آقا کے جمال کو اللہ نے ازراہ غیرت، جمال حقیقی کو اللہ نے محجوب رکھا تھا، پوشیدہ رکھا تھا۔ دیکھنا ہوتا آپ الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین، وہاں پر آپ دیکھ لیں آپ کو یہ چیز ملے گی، سمجھے؟ لواعی زلیخا لو رأین جبینہ لاسرن بالقطع القلوب علی الایدی۔ لواعی زلیخا، وہ زلیخا کی سہیلیوں نے وہاں تو حضرت یوسف صاحب کے جمال کو دیکھ کر، حضرت یوسف علیہ السلام کے جمال، وہ تو انہوں نے تو انگلی کاٹی۔ اگر وہ سہیلیاں میرزادیاں اگر میرے آقا کے حسن اصلی کو جو مستور ہے اس کو دیکھ لیتی، لأثرن بالقطع القلوب، کاٹنے میں ترجیح دیتی دل کو، علی الایدی، ہاتھوں پر۔ ہاتھ کو کیا کاٹتی؟ جس کو قرآن مجید نے وقطعن ایدیہن میں بیان کیا۔ بہرحال اللہ کے نبی تو بہت بڑے تھے، کیا کیا معلومات تھی، سمجھے؟ کیا کیا معلومات اللہ کے نبی۔ بس ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ کے نبی کا مقام قرآن نے تو اس آیت میں 3 بتلایا۔ نمبر 1 مقام انا ارسلناک شاہدا، اے نبی جی ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بنایا، گواہی دینے والا بنایا۔ ابھی صبح سے سمجھے بعض لوگ تو وہی حاضر ناظر کا مسئلہ اس سے اٹھاتے ہیں، وہی گواہی دینے کے لیے تو دیکھنا ضروری ہے، اور گواہی پوری امت کے دیں گے، لہذا جو ہے سارے قیامت تک کے آنے والوں کے لیے نبی نے گواہی دی، اس کا مطلب حاضر ناظر ہے نا، یہ سب لگاتے پھرتے ہیں۔ ہمارے علماء نے بھی پھر جوابات دیے ہیں، لیکن صحیح 2 قول ہیں۔ معرف القرآن میں بھی لکھا ہے، معرف القرآن میں لکھا ہے کہ گواہی دینے والے اللہ کے نبی گواہی دینے والے ہیں، امت کے لیے یا اللہ کے لیے، امت کے لیے یا اللہ کے لیے۔ اگر امت کے لیے گواہی دینے والے ہیں تو پھر اس میں بھی دو باتیں ہیں، جن میں سے اگر یہی لے لو جو لوگ اعتراض کرتے ہیں تو پھر نبی جی امت قیامت تک کے لوگ جو آنے والے ہیں ان کے اعمال کی گواہی دینے والے ہیں، اس لیے کہ صبح و شام امت کے اعمال نبی جی کے دربار میں پہنچائے جاتے ہیں۔ حاضر ناظر کی بات آتی ہے، پہنچائے جاتے ہیں۔ اور نمبر 2 کے اوپر اصل تو یہ ہے نبی جی کے زمانے میں جو حضرات تھے ان کو تو میرے آقا نے دیکھا تھا، لہذا ان کے اعمال کو تو عینی گواہ بن کر ان کی گواہی دینے والے ہیں۔ مگر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہاں پر امت کے متعلق گواہی دینے کے بجائے
یہ ہے کہ اللہ کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے والے ہیں، جسے قرآن مجید نے کہا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہید اللہ خود اپنے مقام کے بارے میں گواہ ہیں، اللہ خود اپنے مقام کہ بھائی میں معبود میرے سوا کوئی نہیں، ہاں میں معبود، اور شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اور دوسرا کون گواہ؟ ملائکہ گواہ، اور تیسرا کون؟ اولو العلم، اور اولو العلم میں ہم لوگ بھی داخل، مگر نمبر 1 کے اوپر اولو العلم میں انبیاء، اور انبیاء میں امام الانبیاء، تو گواہی دینے والے شاہدن، اللہ کے نبی جی سے کہا جائے نبی جی آپ گواہی دینے والے، یعنی لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے شاہدن، اور مبشرن و نذیرا، جانتے ہی آپ کہ نبی جی بشارت، اچھا کام کرے ان کو بشارت، کیا کیا باتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمائی، سمجھے۔ اور میں دل میں آتا ہے کہ ایک بات کی طرف ضرور میں آپ کو متوجہ کروں، پسماندہ انسان، پریشان حال انسان، ان کی مدد کے لیے تڑپ اٹھنا چاہیے، تڑپ اٹھنا چاہیے، تڑپ اٹھنا چاہیے۔ اور تو اور ہم اپنے ہی طبقے کو دیکھتے ہیں، شروع میں تو بہت تل ملا اٹھے، شروع میں تو بہت تل ملا اٹھے، جو یہ سلسلہ جاری ہے ویسے ویسے ہماری محبت اتر گئی، ہمارا درد اتر گیا، اشارہ فلسطین کی طرف ہے، ہمارا درد اتر گیا، جو تڑپ کر دعائیں مانگنی، ارے ہمیں تو اور دنوں میں تو اور زیادہ تڑپ دعا کی کرنی چاہیے تھی، سمجھے، لیکن کہاں کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے، اللہ کو میری تمہاری ضرورت نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں کہ میرے بندے ہیں، کون میرا بندہ میرے لیے کر رہا، سمجھے، اللہ ان کی مدد اتارتا ہے، اور ایسی ایسی مدد جو فقط اوپر جو اخباروں میں جو چلتا ہے اس کو دے حیران 30 کروڑ کے ان کی ٹینک ہے، جو ابابیل کے چونچ اور ان کے پنجوں میں جو کنکر تھے، تو وہ کنکر نے جس طرح سے سر سے لے کے نیچے تک گولی کا کام کر کے ختم، یہ ایک ایک ان کی گولیوں نے اسے بھی بالکل بڑے سے بڑے ایٹم بم کی طاقت دکھلا دی، اور ان کے ٹینک اڑا کے رکھ دیے۔ اللہ کو میرے تمہاری اس کی ضرورت نہیں، کام کرنے والے جو کام کر رہے ہیں نا، وہ کام کرنے والے چونکہ سچے دل سے کر رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کے لیے اپنے وعدے کے مطابق اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا، ہم اپنے انبیاء کی ہم مدد کرتے ہیں، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو ہم لوگ کا حال یہ کہ کوئی آدمی پریشان ہو تو شروع میں تو بہت اپنا درد جتلاتے ہیں، نہیں، جب حالانکہ درد تو آخر تک اکیل نہ آوے وہاں تک درد جتلانا چاہیے۔ دوائی کہاں تک استعمال کرتے ہیں؟ جب تک زخم بھر نہ جائے وہاں تک تو استعمال کریں گے، تو جب تک ہمارے بھائیوں کی پریشانی ختم نہ ہو وہاں تک دل ملا جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مبشرن پر ذہن منتقل ہو رہا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ اٹھا کے دیکھیں تفسیر ابن کثیر کے اندر کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں موجود تھے، اور ایک قبیلہ ربیعہ یا مضر اس طرح کے کچھ افراد آئے، بیچارے بہت خستہ حال، مجتاب النمار، انہوں نے جو ہے چمڑے کے کپڑے پہن رکھے، چمڑے کے کپڑے۔ میرے آقا نے یہ حال جو دیکھا تو پریشان ہو، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا چہرہ بدل گیا، اور میرے آقا نے اسی وقت اعلان کر دیا، بلال یہ صلاۃ جامعہ، آواز لگا دو، سب جمع ہو جائیں۔ اور میرے آقا نے جمع ہو کر 2 آیت پڑھی۔ کتنی آیت پڑھی؟ 2۔ ایک آیت یہ پڑھی، یا ایھا الناس، سورۃ نساء کی پہلی، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا، ایک جان سے پیدا ہوئے لہذا سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو تمہارے بھائی اس وقت پریشان حال ہے، لہذا بھائی ہونے کے ناطے مدد کے لیے اٹھو۔ یہ گویا نبی جی نے یہ آیت پڑھی ہے، ہاں یہ ایک آیت پر غور کرنا اس پہ ہے۔ جب اس حدیث کو دیکھیں وہاں پر غور کیجیے گا، نبی جی نے یہی 2 آیت پڑھی ہے، ایک یہ پڑھی، اس میں اشارہ کر دیا کہ تمہیں بھائی ہونے کے ناطے سے تو تعاون کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ وَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ، اور دوسری آیت کون سی پڑھی؟
دوسری آیت وہ پڑھی جو سورۃ الحشر کی آخر رکوع کی پہلی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ارے آخرت کا اسٹور کرنے کا سب سے بہترین عمل تمہارے پاس آ گیا، یہ خستہ حال ہے، جمع کرو تم اپنا، سمجھے؟ یہ بتلایا گویا، ہاں یہ کام ہے۔ بس صحابہ تو اشارے کنائے کو سمجھتے تھے، اٹھے نہ اٹھنے کے بعد دو ڈھیر لگا دیے، ایک ڈھیر نقد کا نہ ایک ڈھیر سامان کا۔ اور میرے آقا حلل وجہ، سمجھے؟ آقا کا چہرہ تحلل، آقا کا چہرہ دمک اٹھا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس موقع پر پھر ان کو کہا، میں وہ کہہ رہا تھا مبشرہ، فرمایا تم نے بنیاد ڈالی کہ کوئی جماعت کی شکل میں یا فرد کی شکل میں پریشان تمہارے پاس آئے تو پھر تم یہ مت دیکھو کہ میرے گاؤں کا ہے کہ کہاں کا ہے، نہیں، ان کی مدد کے لیے دوڑو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ حدیث سنائی، من سن سنتا حسن۔ یہ طلبہ عزیز اور حدیث والوں کو میں کہتا ہوں، ہمیں احادیث کا جو شان ورود ہے اسے بھی یاد رکھنا چاہیے، اس کی وجہ سے مضمون میں اور زیادہ کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ جیسے کل میں اپنے طلبہ کو کتاب الاطعمہ چل رہا تھا تو اس میں سنا رہا تھا جو ہے حضرت کتاب الاطعمہ ہی میں سنا رہا تھا کہ جس میں بنو قریظہ کا قصہ سنا رہا تھا جلالین میں، اور وہ بنو قریظہ کے قصے میں یہ ہے کہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام بنو قریظہ کے ایریا میں عشاء کے وقت پہنچ گئے، انہوں نے بدماشیاں کی تھی، وہاں پر احزاب میں اندر بدماشی کی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بنو قریظہ میں پہنچے، جب پہنچے تو رات کو عشاء کا وقت تھا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ کر جھنڈا گاڑ دیا۔ انہوں نے پہلے حضرت علی جب پہنچے تھے تو بہت گالی دی تھی اللہ کے نبی کے متعلق، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے اور جب میرے آقا نے ایک للکار جو لگائی، اس پر ان کی بولتی بند ہو گئی، اور پھر اس پر اچانک صبح کو مورچہ جمانا تھا، آقا کی خدمت میں سعد بن عبادہ نے احمال کا لفظ ہے، کھجور کے بوریے بھیجے، بڑے بڑے تھیلے کھجور کے بھیجے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر غالباً یہ فرمایا سب سے بہتر کھانا نہیں، یہ فرمایا کہ جو ہے وہ گھر بھوکا نہیں جس گھر کے اندر جو ہے کھجوریں ہوں، وہ گھر بھوکا نہیں جس گھر میں کھجوریں ہوں، سمجھے؟ یا یہ فرمایا بہترین کھانا کھجور ہے۔ میں آپ لوگوں سے یہ کہہ رہا ہوں، احادیث کا شان ورود ہم لوگوں کو بعض مرتبہ وہ کیفیت پیدا کرنے کے اندر بہت معین ثابت ہوتا ہے۔ دیکھیے میں نے یہ قصہ سنا، من سن سنۃ حسنۃ، ریاض الصالحین سب لوگ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن یہ پورا شان ورود اگر مجھے اور آپ کو تو اس کی وجہ سے اور زیادہ فائدہ ہو۔ سب دیکھیں گے انشاءاللہ۔ علامہ جعفر کتانی کی حمزہ جو ہے کتانی حمزہ ابو حمزہ یا حمزہ، ان کے کتاب البیان والتعریف فی اسباب ورود الحدیث، یہ دیکھنی چاہیے، اور بھی بہت سارے اسباب ورود حدیث کے اوپر کتاب ہے۔ بہرحال تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مبشرہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھیں اس جماعت کی مدد کے لیے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں طلبہ عزیز، ہم اور آپ کون ہیں؟ وارثین انبیاء۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو بیر معونہ میں 70 شہداء شہید ہوئے تو قنوت نازلہ شروع فرمائی۔ اور میں آپ لوگوں سے بتلاؤں، ایک مسجد میں گیا، حادثہ شروع ہونے کے 15 دن کے بعد میں نے کہا قنوت نازلہ، تو میں نے ابھی شروع نہیں ہوئی۔ میں نے کہا یا اللہ، یہ ہے امت کا درد۔ جس نبی کے وارث اپنے آپ کو ہم لوگ کہتے ہیں، جس نبی کے وارث کہتے ہیں، اس نبی کا تو حال یہ ہے کہ لقد جاءکم عزیز علیہ ما عنتم۔ امت تمہیں جب کوئی پریشانی آتی ہے، نبی سب سے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم۔ لہٰذا میرے بھائیوں، و مبشر و نذیرہ پر میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ نبوی صفات میں یہ بات ہی شامل کرے ہیں کہ ہم پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں تعاون کرنے کے لیے آگے بڑھیں۔ یہ تو نبی کا مقام بتلایا، لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری سیرت نبویہ کا یہ جو ہے مذاکرہ ہے،
ہم طلباء کو یہ معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں کہ اس جگہ پر قرآن مجید نے صفات نبی جی کے حقوق متعلقہ حقوق بیان. نمبر 1 پر فرما لے تؤمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، یعنی اللہ اور اس کے رسول پر. الحمدللہ اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان کی دولت دے رکھی ہے، یعنی اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے. چلیے ہمارے یہاں تشکیلی جماعت آئی تھی جو اکابر کی آتی ہے نا جماعت والی. ایک بات اتنی عجیب، مغرب اور عشاء کے درمیان بات ہوئی، پہلے طلباء میں بات ہوتی ہے پھر اساتذہ میں. تو مولانا نے ایک بات بتلائی، میں پریشان رہا سمجھے. اور پھر اس کے بعد اپنی کلاس میں، پھر اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد سبق شروع ہوا. اپنی کلاس میں آ کر میں نے کہا بھائی دیکھو فوراً، میں طلباء کو عموماً عادت ہے کہ کوئی بھی بزرگ آوے وہ کوئی بات بیان کرے، اس میں جو اچھی اچھی باتیں ہوتی ہے وہ میں خود نوٹ بھی کر لیتا ہوں اور پھر بعد میں چل کر طلباء میں پھر ریورس کرتا ہوں، تاکہ ظاہری بات ہے اذا تکرر فی القلب. تو پھر میں نے کہا دیکھو تمہارے درمیان جو باتیں ہوئی تو اس میں یہ موضوع بڑا اچھا ہے، ساری باتیں بڑی اچھی تھی، یہ موضوع بہت اچھا تھا علمی بات. پھر اس کے بعد میں نے کہا بھائی ہمارے درمیان جو مذاکرہ ہوا تو مولانا حسین صاحب گودرا والے دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے بڑی عجیب بات بتلائی. فرمایا کہ لوگوں کا حال تبصرہ کر رہے تھے، اچھے اچھے گھرانوں کا اس طرح کا ہو جاتا ہے. ایک بات بڑی دکھ کی سنائی، کہنے لگے ایک صاحب جو 30 سال سے حدیثیں پڑھاتے تھے، ایمان کی بات کر رہا ہوں، لتؤمنوا باللہ، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس کی کوئی فکر نہ رہے، بہت زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ایمان کے اوپر استقامت ہمیں نصیب ہو، استقامت نصیب ہو. فرمایا 30 سال تک حدیث پڑھائی. ان کا پوتا فون کے اوپر اس نے اعلان کیا میں فلاں خاندان کا ہوں، لیکن میں یوں کہتا ہوں مجھے کوئی میں مسلمان نہیں ہوں، میں تو ناشتک ہوں، ناشتک یعنی دہریہ الامان والحفیظ. بات سمجھ میں آ رہی ہو؟ تو یہ فکر کرنی چاہیے. اسی لیے دعا میں فقط اپنے ایمان کی نہیں میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم کے ڈھب پر اپنی ذریت، قیامت تک کی ذریت کے لیے ایمان کی دعا مانگنی چاہیے. حضرت ابراہیم کو معمولی آدمی، لیکن حضرت ابراہیم نے کہا اے اللہ وجنوبنی وبنی، ہے نا، مجھے بھی نے میری اولاد کو بھی ان نعبد الاصنام، بت پرستی کرے، اس سے تو ہماری حفاظت فرما دے. تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ پاک نے ہم اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ پہلا حق ہے، پہلا حق ہے. یہاں معلومات کے طور پر ایک بات آپ لوگوں کو بتلا دوں، وہ یہ کہ یہ ضمائر کا مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے. یہاں پر ضمائر کا مسئلہ بڑا گڑبڑ ہے سمجھے، اور علماء کا زبردست سے اختلاف ہوا کہ یہ ساری ضمیریں کہاں پہ لوٹے گی. وہ تعزروہ و توقروہ، اس لیے کہ پہلے اللہ رسول دونوں کا ذکر ہے. وہ تعزروہ و توقروہ و تسبحوہ بکرۃ و اصیلا. تو اب وہ تعزروہ مدد کرو، اللہ کی بھی مدد، رسول اللہ کی بھی مدد، دونوں ایک ہی ہے دین کی مدد. اور لیکن وتسبح وتعزروا وتوقروا، اکرام کرو، اکرام، تو یہ بھی دونوں کی طرف منسوب، یعنی دونوں کی طرف جو اس کو لوٹا سکتے ہیں. لیکن وتسبحوہ، ذکر تو صرف اللہ ہی کا ہوتا ہے بھائی. وسبحوہ بکرۃ و اصیلا، اللہ ہی کی تصویر. تو اب یہ ضمیر کہاں لوٹے گی؟ یہ ضمیر لوٹے گی صرف اللہ کی طرف. تو پہلے لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ہو کی ضمیر کا برجا اللہ، پھر درمیان میں دو کی ضمیر کا برجا رسول اللہ، پھر اللہ. اسے کہتے ہیں تشتت ضمائر. اسے کیا کہتے ہیں؟ تشتت ضمائر، ضمائر کا منتشر ہو جانا. تو کہا یہ تشتت ضمائر ہے. اب پھر اس مسئلے کو آپ لوگ حل کریں کہ اس میں کیا ہے کیا نہیں ہے. بہرحال میں آپ لوگوں سے بتلانا چاہتا ہوں، پہلا حق لتؤمنوا باللہ. الحمدللہ اللہ پاک نے ہم لوگوں کو ایمان دیا. دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایمان پر استقامت عطا فرمائے. ارے ابوبکر صدیق سے بڑھ کے کون آدمی ہو سکتا ہے جس کی صحابیت کا اعلان قرآن نے کیا، لیکن اس کے باوجود بیچارے ہر نماز مغرب کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا
بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ پڑھتے تھے. یا اللہ ایک مرتبہ ہدایت دے دی، اب ہم کو کیا نہ کرنا، ہم کو اس گاڑی سے اس پٹری سے اتار نہ دینا. سمجھ رہے یہ ہے وہ دعا پڑھتے تھے. یاد ہم لوگوں کو خوب. اور اس کے لیے 2-3 عمل بطور خاص میرے بھائیوں، مسواک بھی، لا الہ الا اللہ کا ورد بھی، اور نمبر 3 یہ جو اذان ہوتی ہے نا، اذان، یہ بہت عجیب بات ہے. یہ اذان کے بعد کی دعا بہت پرفیکٹ قبول ہوتی ہے، یقیناً قبول ہوتی ہے، یقیناً قبول ہوتی ہے. تو اس وقت اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ یہ کر دو تو اس میں یہ ہے کہ وجبت شفاعتی، یعنی جو درود پڑھ کے اس کو پڑھے گا تو میری سفارش واجب. اور نبی جی کی سفارش قیامت پہ کس کے لیے ہوگی بولو؟ ایمان والے کے لیے ہوگی نا، بے ایمان کے لیے تو نہیں. تو ایمان آٹومیٹک محفوظ ہو گیا نا. اور میں نے یہ جو کہہ دیا کہ نماز کے بارے اذان کے بعد کی دعا پرفیکٹ بالکل منظور، اس کی سب سے بڑی دلیل میں آپ لوگوں کو یہ پیش کروں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے امت سے کبھی بھی دعاؤں میں اپنے لیے جو دعا کرنے کو جو کہیں کسی اور جگہ نہیں بتلایا، اس جگہ بتلایا ہے نا، اس جگہ بتلا کہ ہمارے اللہ یہ پکار کا مالک، اللہ رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اس کامل پکار کے مالک ہم آپ سے کیا مانتے ہیں؟ آتی محمد الوسیلہ وبعثہ مقام محمودہ، نبی جی کو وسیلہ دیجیے اور نبی جی کو مقام محمود دیجیے. تو ایک اللہ والے نے بڑی عجیب بات بتلائی، دعا یہاں منظور ہوتی ہے. نبی جی نے کسی اور موقع پر کے مناسبت سے اپنے لیے دعا نہیں کروائی، لیکن اس موقع پر امت کو بتلا دیا کہ اذان کی دعا میں میرے لیے یہ دعا کرو، میرے لیے دعا کرو. پرفیکٹ. اسی لیے میں نے تو اپنی سگی آنکھوں سے میرے ابا جی کو دیکھا، ہاں میرے والد بزرگوار کو میں نے دیکھا، عجیب انداز سے دیکھا، عجیب انداز سے. ہمارا ایک مکان تو چوراہے پر، اور ایک پرانا مکان جہاں ابھی اس وقت میرا مکان ہے، تو وہ پہلے پرانا تھا، ایک دم بالکل پرانا. تو وہ مکان کی کچھ دیوار ٹوٹ گئی تھی، تو وہ دیوار کی مرمت کرا رہے تھے. اب وہ مرمت کراتے ہوئے سیمنٹ اور یہ ساری جو ہے وہ ریت وغیرہ وہاں پہ پڑی تھی. ابا بہت سادے تھے، سمجھے، دیکھنے والوں نے دیکھا ہو، ابا بہت سادے. تو وہ ریت کے ڈھیر پہ بیٹھے ہوئے تھے، ریت کے ڈھیر پر. اچھا وہ جو میرا مکان دیکھو گے تو بالکل جو ہے سڑک کے بیچ، ارے اس سے متصل سڑک ہے، تو وہ جو ڈھیر لگا ہوگا تو وہ سڑک پہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے ابا. سمجھ رہے ہو؟ ظاہر بات ہے وہ ریت، اس میں کوئی جو ہے گندگی اس طرح کی کوئی چیز نہیں. میں نے دیکھا ابا کا اپنا ایک مزاج تھا، تو میرے چچا کا ادھر کا مکان تھا، میں وہاں سے آ رہا تھا. یہ اللہ پاک بتلانا، بعض مرتبہ اللہ پاک جو ہے کسی کا نیک عمل محفوظ کروانا چاہتے ہیں نا، اس طرح سے کروا دیتے ہیں. اللہ پاک نے اس وقت مجھے وہاں سے پاس کروا دیا. ابا کے پاس تو جا نہیں سکتا تھا، اس لیے جو ہے ہمت نہیں ہوتی تھی، بہت جلال تو ہمت. لیکن میں نے دیکھا کہ بہت دن اذان دے رہا ہے، یہ برابر اذان کا جواب دے رہے، اور جیسے ہی جو آخری کلمہ نکلا لا الہ الا اللہ، تو میں نے دیکھا کہ ابا نے ہاتھ اٹھا دیا. ابا نے ہاتھ وہی یعنی ریت کے ڈھیر پر ابا نے ہاتھ اٹھائے، بہت لجاجت سے دعا مانگے. میرے دل میں بات بیٹھ گئی، اتنا بڑا آدمی جو خود بھی شیخ الحدیث ہے، اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے سب کچھ سیکھنے والا انسان ہے، اور یہ یہاں پر بیٹھ کر اس طرح سے مانگ رہے ہیں. کوئی تو چیز ہوگی نا، کوئی تو چیز ہوگی. ہاں لکھا ہے حضرت مولانا سعید خان مکی رحمۃ اللہ علیہ، دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار، ان سے جا کر کسی نے پوچھا اور یہ کہا کہ حضرت حج میں جانا ہے تو کیا دعا کروں؟ سمجھا، حج میں جانا ہے کوئی وظیفہ؟ تو حضرت فرمایا بھائی ایک وظیفہ یاد رکھ، اور وہ وظیفہ یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے نا اس کے بعد دعا حج کی مانگ لیں. اذان ہو جائے، اذان کے بعد کی جو دعا مسئلہ وہ سب کر لے، اور اس کے بعد دعا مانگ لے، اور یوں کہہ دے اللہ اس منادی نے آواز دی تو میں تیرے گھر جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے. آج سے 5000 سال پہلے اس منادی نے بھی پکارا تھا تیری جانب سے کہ اے لوگو گھر بن گئے آؤ ادھر. تو اے اللہ اس عمل کی برکت سے اس منادی کی آواز پر بھی اس سینٹر پہ پہنچنے کی سعادت کہ وہاں پہنچ کر ہم حج اور عمرہ کر سکیں. اللہ تو اس کی توفیق عطا. اتنا بڑا انسان حضرت مولانا سعید خان مکی میں نے دیکھا. الحمدللہ حضرت کچے گھر پہ تھا، اور
जमात आई हुई थी, वही जो अभी कह रहा था ये तलबा की तश्कील के लिए। और सेंट्रल पे तो सेंट्रल के लोग ही आ गए हैं, तो आप वहाँ मज़ाहिर सहारनपुर में सीधे मरकज़ से काफ़िला हज़रत मौलाना इनामुल हसन साहब, मौलाना उमर साहब पालनपुरी और सब बड़े बड़े अकाबिर वहाँ पर थे। मुझे खूब याद है कि उस वक्त हज़रत जी से बातचीत क्या हुई है वो। और उसके बाद मैंने उस वक्त मौलाना सईद खान की दुबले पतले सांवले इंसान, मुझे हज़रत ही के नवासे यानी हज़रत शेख के नवासे ही नौमान साहब मुझे कहने लगे, अरे इनसे मिले तुम? दोपहर को पहुँच गया मैं भी, कभी काफ़िला आया मैं पहुँच गया। तो कहा कि इनसे मिले? मैंने कहा नहीं भाई मैं तो नहीं मिला। कौन है ये? तो कहा ये मौलाना सईद खान मक्की है। किसी ने ख्वाब में ये देखा, जिसने इनसे मुलाकात की गोया कि उसने मुझसे मुलाकात की। जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में ये बात बताई। इतने बड़े इंसान ने ये बात कही कि अगर हज में जाना हो तो ये नुस्खा, ये अदान की बात कह रहा हूँ, अपने ईमान की हिफाजत के नुस्खे बतलाते हुए जब मिसवाक मैंने बतलाया, ला इलाहा इल्लल्लाह बताया, वहीं पर मैं आप लोगों को ये कह रहा हूँ कि अदान के बाद की दुआ और ये चीज़ें जो आप लोग सुन रहे हैं मेरे भाइयों, दिल पर लेकर अमल भी करें। और फिर हमारे जो है भोले भाले साथी जब हम लोग अपने घर जावे न तो उस वक्त इनको बताओ। बल ये नहीं है कि हम मिंबर महराब पर बैठ के जब तकरीर करें उसी वक्त बतलाएंगे। बल्लिगू अन्नी वलौ आया, चाय नोशी के मौके से भी हम कह सकते हैं, अपनी बहनों को कह सकते हैं, अपने रिश्ते के अफराद को कह सकते हैं। अल्लाह फैलाने की तौफीक अता फरमाए। लितुमिनु बिल्लाह व रसूली व तुअस्सिरू, दीन के वो मदद पहुँचाओ। अज़्ज़रा युअज़्ज़िर उसे माना है तक़वियत, नबी को मदद पहुँचाओ, अल्लाह को मदद पहुँचाओ। और अल्लाह को कैसे मदद पहुँचाएंगे? नबी जी को उनकी दीन की खिदमत। मेरे भाइयों इल्म हासिल करें, रस्मी रिवाजी नहीं कि चलते के नाम गाड़ी नहीं। हमारे अकाबिर ने जिस तरह से इल्म हासिल किया, कुरान मजीद का हिफ्ज़ तो अजीब हिफ्ज़ कि नींद में भी पढ़ता ही रहे, नींद में भी पढ़ता चला जाए। जैसे बिहार के चंपारण में एक मदरसा है, सेमरा का मदरसा, वहाँ के बारे में मशहूर है कि तलबा जो है न वो आखिरी 2 महीने में यानी रमज़ान से पहले के 2 महीने में रजब शाबान में जो रक्षा ने ये वो जो घुमाने वाले होते हैं और रमज़ान में तरावी पढ़ाते हैं तो 2 महीने का दाखिला ले लेते हैं। इतना रटते हैं, इतना पक्का करते हैं कि ये इनकी कारगुजारी है कि सुबह शाम कुरान पढ़ना। तो क्या नींद में दोपहर के कैलूला में या रात की नींद में पूरा 1 पारा 2 पारा 3 पारा पढ़ डालते हैं। ये किस्से आपने सुना। हाफिज़ बादशाह का मदरसा, आप तहकीक करना चाहे तो बिहार के कोई साथी यहाँ हो तो वो उनसे पूछ लो या फिर किसी से भी पूछ लो। सेमरा चंपारण में वहाँ पर गया हूँ, समझ रहे हो ना। ये तो हमारे अकाबिर ने इस तरह से। और जनाब संदेह इल्म भी, कुरान और हदीस का इल्म भी हम लोगों को जो है ना ज़बरदस्त पुख्ता होना। हाफजा है तो हाफजे से काम लो। अल्लाह ने 5 उंगलियाँ बराबर नहीं बनाई है भाई, समझे। बाज़ को अल्लाह ने जहानत दी है, बाज़ को अल्लाह ने हाफजा दिया। जो बच्चे ज़बरदस्त हाफजा याद बहुत रहता है उनको चाहिए मुतून याद कर डाले, नहव का मतन याद कर डाले, वो पक्का हो गया तो अहादीस का ज़ख़ीरा याद कर डाले। कितने ऐसे बच्चों के जो है वो क्लिपों में आता है कि इसको सियाह सित्ता याद है इतने साल की उम्र में। ये सब दीन की खिदमत के लिए मुझे और आपको ये करना चाहिए। और जब अल्लाह ने ज़हानत दी है तो अपनी जो दीनी मालूमात है ये दीनी मालूमात को कापी में लिखो, असातिदा के दर्स को कापी में लिखो। अरे मैं तो यूँ कहता हूँ मुमकिन है बाद तलबा को ये तजर्बा होगा जो उस्ताद तकरीर करते हैं और आपकी सच्ची तड़प होती है। उस्ताद की तकरीर में उस्ताद तो कुछ और बोलता है लेकिन उनका मजमून सुनते सुनते आपके दिल में सच्ची तड़प की वजह से अल्लाह दूसरे नुक्तों की तरफ अल्लाह इशारा करते चले जाते हैं। तो वो अल्लाह की तरफ से आमद होती है, उस आमद को लिख लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इस आमद को लिख लेना चाहिए। मेरे उस्ताद मोहतरम हज़रत शेख यूनुस साहब जौनपुरी नव्वरल्लाहु बरकतहू, मैं एक मरतबा हरम शरीफ में था मैं हज में गया तो वहाँ पर इत्तेफाक से हज़रत जहाँ रुके हुए थे मैं वहाँ पर चला गया हज़रत की ज़ियारत और मुलाकात के लिए। जब वहाँ पे पहुँचा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मैं और उस्ताद दोनों ही 1 घंटे मुसलसल या 1.5 घंटा में मुसलसल रहा। अजीब बात है कि मैंने कैसी हिम्मत कर ली कि हज़रत के पास में जब वहाँ पर इतना ज़्यादा कैसे मैं रुक पाया। हज़रत भी बात करते रहे, मैं भी कुछ बात करता रहा।
اس وقت حضرت نے بہت ساری باتیں کہی، سمجھے، میں نے بھی کچھ سوالات کیے۔ ایک بات حضرت نے مجھ سے یوں کہی، اللہ والوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، فرمایا بیٹا مجتبیٰ، اپنی جو کتاب جو تو پڑھاتا ہے تو ہر 2 ورق کے بیچ ایک صفحہ لگا لیا کر، اللہ جو بات دل میں ڈالے اچھی ہو، نصوص کے خلاف نہ ہو، یہ معانی ہوتے ہیں، ان معانی عجیبہ کو لکھ دیا کرو، بات سمجھے، ان مفاہیم کو لکھ دیا کرو، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ۔ میں عزیز طلبہ آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو بناؤ اس نیت کے ساتھ کہ وہ تعزروا، مجھے کرنا ہے، یہ نبی کا حق ہے، احادیث کا حق ہے، احادیث کے متون، سعائے ستہ کے مضامین میرے تمہارے دماغوں کے اندر ہونے چاہیے۔ کیا سمجھا اس سعائے ستہ کو؟ ابھی جو چنیٹھا میں جن کا انتقال ہوا، نام سنا ہوگا مولانا یعقوب صاحب چنیٹھا والے، لوگ تو کہتے ہیں تعویذ والے، جس نے یہ جو ہے عنوان بھی دیا تھا، حضرت مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے کہا یار جسے کیا معلوم بیچارے کو تم لوگوں نے سمجھا کہ یہ تعویذ والے، بس وہ اللہ کی طرف سے مقدر تھے، وہ علم کا پہاڑ تھا، علم کا پہاڑ۔ حضرت مولانا شمس الدین افغانی جو جامعہ حسینیہ راندیر کی ناک سمجھی جاتی تھی، ناک سمجھی جاتی، وہ یوں کہتے تھے میرا علم تو یہ یعقوب لوٹ کے چلا گیا، یہ میرا علم یعقوب لوٹ کے چلا گیا۔ اور میں حضرت مولانا یعقوب صاحب کے پاس ایک نہیں 2 2 3 3 مرتبہ تفصیل کے ساتھ بیٹھا، جس میں حضرت نے ایک مرتبہ کہا مولوی صاحب مجھے 2 چیزوں کی تمنا بس بہت ہو گیا، وہ 2 چیزوں کی تمنا، ایک تو یہ کہ اللہ پاک ذرا کچھ طاقت دے دیں تو ذرا صحت کے ساتھ میں حج کراؤں، سمجھے، ایک مرتبہ تو ہو گیا، ذرا پھر دوبارہ حج کرا، ایک، اور نمبر 2 پر یہ کہا کہ اللہ مجھے کوئی اچھا معلم دے دے اور کچھ مجھے صلاحیت، ان کے پاس بیٹھ کر پورا سعائے ستہ کا گلدستہ نبوی میں از اول تا آخر اس کے پاس بیٹھ کے پڑھ لوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، یہ 2-3 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کسی پرانے، اور حضرت کون تھے وہ آپ دیکھیے، سمجھے، ہاں ہمارے حضرت جو تھے پیرامن والے وہ خود ان کے ہاں، حالانکہ ہمارے حضرت تو ان کو اجازت دے رکھی تھی لیکن وہ تشریف لے جاتے تھے۔ میرے بھائیو، یہ احادیث نبویہ کوئی معمولی بات نہیں، ہم مشہور چند احادیث کے اوپر بحث کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جو روایات جو اساتذہ تو ظاہری بات ہے ختم کرنا ہے تو سرد روایات سے یہ کریں گے، اس کے بارے میں طے کریں کہ بھائی کچھ نہیں، لمبی چوڑی تقریر نہیں، کم از کم اس کا مفہوم تو ہمارے دماغوں میں رہے کہ اس میں کیا ہے، نسائی میں کیا ہے، سنن ماجہ کی فلاں روایات میں کیا ہے، اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، نبی کی باتیں۔ بہرحال تؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروا، تو علم بھی حاصل کرو اور عمل کے ساتھ حاصل کرو۔ ایک بندے خدا نے بڑی عجیب بات کل ساتھی نے بتلائی، فرمایا بھائی بننے کی جگہ پہ نہ بنے نہیں تو دوسری جگہ نہیں بن سکتا، بننے کی جگہ نہ بنے تو دوسری جگہ عام متن بن نہیں سکتا۔ مثال بڑی اچھی دی، ماں کے پیٹ میں 5 مہینے 4 مہینے کے بعد روح پڑتی ہے، یہ 5 مہینے جو رہتا ہے نا یہ بننے کی جگہ، یہ بننے کی جگہ۔ اب اس میں اگر کوئی کوئی عضو جو کچھ گڑبڑ نکلا وہ ہمیشہ کے لیے عیبدار عضو رہتا ہے، وہ عام متن پھر اس کی تصحیح نہیں ہو پاتی، اللہ ماشاء اللہ، عام متن نہیں، اس لیے کہ بننے کی جگہ پہ بگڑا، یہ بننے کی جگہ ہے۔ میں نے اپنے دور حدیث میں 2 استاد سے بڑے عجیب جملے سنے، دور حدیث میں اپنے دور حدیث کی بات کر رہا ہوں، میں اپنے ایک استاد سے یہ سنا، حضرت شیخ یونس صاحب سے، بھائیو یہ بننے کی فیکٹری ہے، دور حدیث کے لیے یہ جملہ استعمال کیا، یہ بننے کی فیکٹری ہے، جیسا بناؤ گے ایسا بنو گے۔ اور میرے استاد محترم مولانا سلمان صاحب نور اللہ برقدم، ان سے میں نے یہ سنا، بھائیو یہ عروس السنین ہے، ارے کہنے لگے تعبیر، یہ تمام سالوں کی دلہن ہے نا، آپ کے جو درس نظامی کے 7 سالوں 8 سالوں سارے درس نظامی کے تمام سالوں کی دلہن، ایک استاد ہے یہ، ایک استاد ہے یہ، اس طرح سے بتلایا۔ تو عروس السنین کہہ کر اشارہ کر دیا قدردانی کی طرف، اور ادھر کو اشارہ کر دیا بننے کی جگہ اپنے آپ کو خوب عمل میں لگا، خوب عمل میں لگا، سب کرو گے انشاءاللہ، اور دعا بھی اللہ سے مانگ، دعا بھی اللہ سے مانگ۔ ایک جملہ بتا دوں آپ لوگوں کو، میں بہار میں وہاں فارغ ہوا، اس کے بعد بہار گیا، اب بہار میں قاضی اور مفتی بننے کے لیے حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہاں گیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ
افتاء کے گھنٹے میں تو افتاء والی بات ہو، لیکن باقی گھنٹے میں تو قاضی بننا تو اوپر بیٹھ کے سب چوپڑے لکھنے کے. اب اپنے کو تو اب وہ چوپڑے میں بھی کوئی اچھی بات ہے تو کچھ، اب وہ تو مقدمہ فریقہ اس نے کہا کہ یہ گالی دی، وہ ساری گالیاں بھی لکھنے کی اور سب لکھنے کا سارا نوٹ کرنا. بھائی قاضی بننا ہے تو بھائی کس طرح سے قضا کی کارروائی، تو مدعی کا بیان، پھر گواہ نمبر 1 کا بیان، گواہ نمبر 2 کا بیان، پھر مدعا علیہ کا سب نوٹ کرنے کا. میں نے کہا یار یہ کہاں سے مصیبت. اب صبح سے لے کے شام تک اچھا خاصا وقت اس میں لگ جاتا تھا. اب چونکہ ہم نے تو وہ بھائی تکرار کا ایک اپنا ایک ذوق، تو میں جو ہے عصر مغرب کے بیچ ایک حدیث کی کتاب صحیح ابن خزیمہ مجھے ہاتھ لگ گئی، الحمدللہ اس کو لے کے بیٹھا اور اپنی سب سے جامع شرح مصباح اللغات لے کے بیٹھ جاتا تھا. جہاں حدیث کا متن سمجھ میں نہ آوے تو میں تلاش کروں کہ یہ لفظ غریب کا کیا مطلب، اللہ پھر سمجھا دیتے تھے، سمجھے. اب پھر جب اپنا دارالفتہ بند کر دیتا تھا اور اس میں اپنا اکیلے بیٹھتا تھا. عزیز طلبہ یہ سنا کر ایک چیز بتلانا چاہتا ہوں. پھر میں اذان سے پہلے دعا میں جو الفاظ کہتا تھا، اللہ کو کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، میں یہ کہتا تھا یا اللہ میرے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، لیکن صلاحیت دینے والے آپ علوم عالیہ کی بھی خدمت کی سعادت عطا کیجیے گا اور علوم عالیہ کی بھی خدمت کی سعادت عطا کیجیے گا. یہ تو آدمی کو مانگنا چاہیے، مانگنے پہ ملتا ہے. کبھی بھی اپنی صلاحیتوں پہ ناز نہ کرنا چاہیے، میں تو ماسٹر مائنڈ ہے، مجھے سب کچھ ہے. نہیں بھائی سمجھ رہے ہیں. بولے تو یہ پہلا حق ایمان، دوسرا حق وتعزروا، پھر ہے وتوقروا وتسبحوا بکرۃ واصیلا. اب اس کے لیے تو پھر وقت چاہیے انشاءاللہ. پھر کسی اور موقع سے بات کریں گے. اور اس میں خاص طور پر یہ ہے، یہ سب چیزیں، یہ حقوق کہ حدیث کا احترام وتوقروا، اور پھر اللہ کی یاد میں مست رہنا، سمجھے. وتسبحوا یہ کب ہوگا بھائی؟ یہ تو اس وقت ہوگا جب کہ اپنے آپ کو مارو گے، اپنے آپ کو مارو گے، اپنی جان کو مارو گے. جان کو مارنے کا مطلب ہے اپنے دنیاوی خواہشات کو کچلو، اور اسی کو کچلنے کے لیے پھر جو ہے قرآن مجید نے کہہ دیا. جیسے نبی جی کے پاس صحابہ آئے، وہ غزوہ حدیبیہ کا پورا قصہ ہے جس کا پورا ایک منظر ہے. تو اس اعتبار سے صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ ڈالا، اور پھر 1400 صحابہ 1600 صحابہ علی اختلاف الاقوال، 1400 کا قول زیادہ مشہور ہے، 1400 صحابہ نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر نبی کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بیعت لی. میں کیا کہا اللہ پاک نے جو ہے یبایعون ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے نبی جی یہ دیکھنے کو تو آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے تھے، لیکن یہ در حقیقت ہمارے ساتھ بیعت لے رہے تھے. اور بیعت کے معنی بیچنا، یہ اپنے جذبات کو بیچ رہے تھے ہماری پونجی کے بدلے. اور ہماری پونجی کیا؟ جنت، ہماری جنت، تو اس کے بدلے یہ بیچ رہے تھے. تو یہاں پر نبی کے ہاتھ کی بیعت کو اللہ پاک نے کہہ دیا ہمارے ہاتھ کا، یہ ہمارے ہاتھ پر بیچنا تھا. ہاں علماء نے بڑی عجیب غریب سب باتیں بیان کی ہے کہ وہ جس سے اصلاحی تعلق ہوتا ہے نا، یہ اس کو معمولی مت سمجھو، یہ واسطہ بڑا عجیب. اولا تو وہ واسطے کو چاہیے کہ نبی جی کے ڈھب پر ہو، واسطے کو چاہیے کہ نبی جی کے ڈھب پر. سنت، آج ہماری سنت کا یہ حال کہ اگر جمعہ کے دن 2 مرتبہ 2 جمعہ جو مسلسل سورہ دہر نہ الف لام میم سجدہ، رے یار جمعہ کا تو چھٹی کا دن ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے قصے پڑھو، بہت ناراض ہوتے. حضرت بیمار تھے، سفر میں تھے، ایک نے جو ہے نا اسی طرح سے پڑھ ڈالا، تو حضرت نے اتنی ناراضی کا اظہار کیا کہ بس کیا کہ تم حافظ نہیں ہو کیا؟ تمہیں میری فکر ہوئی کہ میری طبیعت خراب ہے؟ تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی قدر ہے؟ میرے بھائیوں شیخ سعدی کا جو شعر ہے نا وہ ایسے نہیں ہے. میں پندار سعدی کے راہ صفا تو عرب جز بر پہ مصطفیٰ، اتباع سنت سب کرو گے انشاءاللہ. ہاں تو انما یبایعون اللہ. اولا تو یہ کہ وہ واسطے کو چاہیے کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈب پر ہو، لیکن جو تعلق رکھنے والے ہیں
ان کے لیے بھی اس آیت میں بڑے اشارے ہیں۔ اب یہ اصل تو یہی بات اس لیے کہ میں نے کل جو ہے کہیں کسی نے کہا دیا حضرت کل تمہارا پروگرام ہے، تجھے کیسے پتہ چلا؟ تو کہا کہ وہ وہاں سے جو ہے نا یہ آیا، اچھا تو اس نے پھر دھڑ دے کے بھیج دیا۔ میں نے مضمون پڑھا تو میں نے اس میں تو پھر یہ دوسرا کوئی عنوان تھا، میں نے کہا بھائی اب میں پریشان کہ یہ سیرت پہ بولیں یا پھر یہ کس پہ بولے، اس لیے کہ جو موضوع دیا جائے وہی اللہ کا کرنا، اللہ کا فضل۔ راستے میں یہ آج ذہن میں آئی بھائی اس میں دونوں بات ہے، سیرت کی بات بھی آ جائے گی اور یہ اصلاح کی بات بھی۔ تو سیرت کا مضمون اصل تو یہی ہے، سمجھا آپ کے سامنے، اسی میں بہت ساری تربیتی باتیں آ گئی۔ اللہ تعالیٰ بس ایک جملہ میں کہتا ہوں، اپنے آپ کو رواجی مت بناؤ، رسمی مت بناؤ میرے بھائیوں، بلکہ اپنے آپ کو حقیقت پرست بناؤ۔ سمجھے ساری چیزیں اکابر کے نقش قدم پر جو رکھنے کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے چلتے ایک دعا سکھا دوں آپ لوگوں کو، ہے نا؟ دعا میں آپ لوگوں کو ایک بہت اہم دعا، سفر حج کی بات یہاں آنا ہوا نہیں ہے نا، تو میں آپ لوگوں کو بتاؤں اب کی مرتبہ سفر میں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اب کی مرتبہ سفر حج میں جب گیا، حج کے کتنے فرض ہے بھائی؟ 3، احرام، نمبر 2 بیت اللہ کا طواف، اور نمبر 3 کے اوپر احرام، بیت اللہ کا طواف، اور بیت اللہ کا طواف بعد میں، دوسرے نمبر پر وقوف عرفہ۔ اور وقوف عرفہ بہت اہم ہوتا ہے، سمجھے؟ اس سے پہلے مینا کے خیمے کے اندر ہر جگہ پہ بیانات کا سلسلہ، اہتمام ہر کنٹری والا کرتا ہے، ہر کنٹری، ایسا نہیں کہ ہندوستانی اس میں، بس ہندوستانی پاکستانی وغیرہ اس میں تو یہ ہے ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھ یا ہمارے علماء کرام وغیرہ ہوتے ہیں، تو ہمارا بیان رکھا ہوا، عصر کے بعد بھی گفتگو ہوئی، مغرب کے بعد بھی بیان ہو گیا، سب مسائل پوچھنا ہے۔ اس کے بعد میں نے ساتھ جو مخصوص بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا دیکھو ہم لوگ حج کے لیے آئے ہیں، حج کے لیے آئے تو حج میں کیا چاہتے ہیں بولو؟ حج مقبول چاہتے ہیں نا جی؟ اچھا حج مقبول ہم کو پریشانی کے ساتھ کرنا ہے کہ آسانی کے ساتھ کرنا ہے؟ آسانی، مجھے کیونکہ معلوم تھا کہ یہاں تک تو بس میں آ گئے، کل سے پھر پتہ چلے گا، کل سے پتہ چلے گا، یہاں سے عرفہ بھی پہنچ جائیں، لیکن پھر عرفہ سے مینا کیسے آوے اور عرفہ سے مزدلفہ کیسے پہنچے، نا مزدلفہ سے جمرات کیسے پہنچے، وہ تو بہت مشکل کام۔ ان کو تو یہ نہیں کہا، سمجھے؟ ہاں، وہ نو ٹینشن والی بات ہی رکھنے کی ان کے سامنے۔ میں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک دعا مجھے سمجھ میں آتی ہے، اسی وقت اللہ نے دل میں ڈالی ہے تو میں آپ کو سنا رہا ہوں، بہت چھوٹی سی دعا ہے، اس کو پڑھ لو گے تو مجھے امید ہے کہ اللہ پاک حج مبرور بھی دیں گے انشاءاللہ، اور حج مبرور آسانی کے ساتھ اور عافیت کے ساتھ دے دیں گے۔ میں نے یہ کہہ دیا تو وہ متوجہ ہوئے، تو کہا، میں نے کہا بھائی 2 جملے کی دعا ہے، اور ترمذی شریف میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہ جب بھی کوئی اہم کام درپیش ہوتا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اہمہ امر یدعو، تو دعا کرتے تھے یہ اللہم خیر لی واختر لی، بس اتنا، اللہم خیر لی۔ اور ہنسانے کے لیے ان کو میں نے کہہ دیا ابے یار خیر یاد نہ ہو تو وہ ہوٹل میں جاتے وہ کھیر تو یاد رہتی ہے کہ نہیں، تو وہ کھیر یاد رکھ لینا، وہ کھیر اللہم خیر لی واختر لی، تو خیر لی کا ترجمہ اے اللہ خیر کا فیصلہ کر دے۔ تو اب بتلائیے ہم لوگ خیر کے لیے آئے تو حج مقبولی خیر، اور خیر خیر کے ساتھ عطا کر دے، یعنی خیر خیر کے ساتھ۔ اس کو اور مثال سے سمجھا دو بھائی، ایک آدمی بیمار ہے، مان لو ہارٹ کی تکلیف ہے، اب اس ہارٹ کی تکلیف میں اس کا مقصد کیا ہوگا؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ میری ہارٹ کی تکلیف دور ہو جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ لیکن اب یہ تکلیف دور ہونے کے لیے الگ الگ ساتھی آئے، ہر ایک نے الگ الگ جو نسخہ بتایا، ایک نے کہہ دیا احمد آباد چلا جانے 3 لاکھ روپے میں فلانا ہے نا وہ 3 مہینے میں تیرا کام کر دے گا۔ اچھا، ایک دوسرا ارے وہاں کہیں کو جاتا بروڈا میں جانے، بروڈا میں 2 لاکھ روپے کے اندر یعنی 1 مہینے میں کام ہو۔ ایک تیسرا آیا، وہ کہنے لگا ارے اتنی ساری اپادھی میں کہیں کو رہتا ہے، ارے یہاں جو اپنے جموں سر میں وہاں کو ایک آدمی ہے وہ 1000 روپے میں اور 1 ہفتے کے اندر کام ہو جائے گا تیرا۔ تو بتلاؤ آدمی کون سا پسند کرے گا؟ یہ جموں سر والا جو 1000 روپے نوٹے نے جو ہے 1 ہفتے کے اندر کام، وہی پسند کرے گا۔ اچھے طریقے سے، یہ میں اس طرح سے سمجھاتا ہوں۔ تو میں نے کہہ دیا خیر لی، اللہم خیر لی،
اے اللہ میرے لیے خیر کا فیصلہ یعنی حج مقبول کا فیصلہ کر دے، میرا حج رد نہ ہو۔ اور نمبر 2 کے اوپر اے اللہ وہ حج مقبول آسان ہے۔ اور یہاں میرا چور وہی تھا، لیکن ان کو میں نے نہیں بتلایا۔ وہ چور یہ کہ عرفے سے پھر پتہ چلے گا مزدلفے میں کیا ہوتا ہے، نہ مزدلفے سے پھر وہاں جمرات تک کیا ہوتا ہے پھر پتہ چلے۔ ان کو نہیں کہا میں، ہم کو کہیں کو گھبراتے ٹینشن میں ڈالتے ہیں، بس یہ کہہ دیا سب لگے وظیفے میں۔ اب ظاہری بات ہے میں تو وہاں سے جو روانہ ہوا عرفہ الحمدللہ اللہ نے پہنچا دیا، اور وہ اس کے ایک مستقل داستان۔ اب ان کا کیا ہوا وہ مجھے معلوم نہیں، لیکن میں تمہیں اپنا بتلا دیتا ہوں۔ وہ اپنا یہ بتلا دیتا ہوں، عرفہ اتنا سارے ارکان اللہ نے اتنے اچھے ادا کروائے، اس سے پہلی مرتبہ جانا ہوا، اس سے بھی زیادہ اچھے انداز سے اللہ پاک نے کروا دی، بس اللہ قبول فرمایا ہمیں۔ لیکن وہ جو میں کہتا ہوں جو حضرات حج میں گئے ہوں گے ان کو معلوم ہے کہ عرفہ میں مغرب کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد عرفہ ختم کر کے اپنے کو جانا ہے مزدلفہ 7 کلومیٹر، وہاں کوئی گاڑی واڑی عامتاً ملتی نہیں، جو پہلے سے ہائی چیک کر لے تو ان کو گاڑی مل جائے بس وغیرہ، وہ عامتاً ملتی نہیں۔ اللہ کا کرنا کہ میں آپ کو کیا بتلاؤں، میں تو وہاں جو ایک بات پیش آ گئی تھی جس کی وجہ سے اپنے بنا کے خیمے سے عرفائی میں 10 بجے روانہ ہوا تھا، سمجھے، اور الحمدللہ عرفہ کے ٹینٹ میں پہنچا، 2-3 جگہ اجتماعی دعا ہوئی، اس کے بعد گھر والوں کو تو ایک جگہ بٹھایا اور میں چلا گیا اپنے چند ساتھیوں کو لے کر جبل رحمت پر، وہاں پر بھی خوب مزہ آیا، دعا کی تقریباً 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تک ہوا، اور پھر اس کے بعد ہم آئے۔ تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ اسباب کے درجے میں جو پچھلے سالوں میں دیکھا تھا کہ کوئی نہ کوئی پریشانی تو کھڑی ہونے جو والی ہے، لیکن اللہ کا فضل تھا، دعا پڑی تھی، برکت تھی، اور نہ معلوم کس کے صدقے ہو جائے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں اس دعا کے صدقے میں۔ ابھی تو ٹینٹ میں آ کے بیٹھے نے اچانک ایک نے کیا، ارے فلاں نمبر کے حجاج مل گیا، جی ہاں تو کہا بس تیار ہے تمہارا انتظار کرے، چلو میں چلو بھائی یہ تو ارے وہ بس کا اس وقت مل جانا ہزاروں مرسیڈیز کے ملنے سے زیادہ اس کی اہمیت ہوتی ہے، جو جاتا ہے نا اس کو پتہ چلتا ہے، ہزاروں مرسیڈیز سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے کہ بس ہے تیرے لیے، بس پہ فقط تیرے لیے سیٹ ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ تو بہت بڑی بات ہو گئی۔ خیر تھوڑا آدھا کلومیٹر چلنا پڑا، لیکن بس جیسے ہی بس میں بیٹھے الحمدللہ میں نے ساتھیوں کو کہہ دیا بھائی دیکھو سب بیٹھو، اے سی فل کر لو، اور اب جو کچھ ذکر کرنا کرو، اور سونا ہو سو جاؤ۔ اب اپنے بیٹھے 9 بجے، اپنے پہنچیں گے 2 بجے، 7 کلومیٹر 2 بجے تجربہ تھا، پھر سے 100 بجے سوتے رہو، واقعہ یہ کہ 2 بجے ہی پہنچے اور سب اتر گئے۔ پھر میں نے اس سے کہہ دیا یا سواق قدم ہونا مانا ذوی العذر، ارے میں ہمارے ساتھ بیمار آدمی ہے، چلو ذرا آگے لے لو۔ میں وہاں سے دیکھ رہا تھا ریلوے اسٹیشن دیکھ رہا تھا، اور وہ ریلوے اسٹیشن میں اگر کسی کا نمبر جو ریلوے میں جو لگ گیا تو بس پھر وہ مزدلفہ سے سیدھے کنکری مارنے کی جگہ پر 5 منٹ میں پہنچ جاتا ہے۔ کتنے منٹ میں؟ 5 منٹ۔ اب میں نے اسی لیے وہ چالاکی کر کے آگے تک میں گیا، پھر ہم وہاں پر کیا، اور جو وقوف مزدلفہ فجر کی نماز کے بعد ہوتا ہے وہ بھی کیا۔ سورج نکلنے کے بعد میں نے کہا چلو اپنے ٹرائی کرتے ہیں، دیکھیں تو صحیح، کوشش تو کریں۔ مجھے معلوم ہے یہاں سے وہاں جمرات چلنے میں ٹھوس نکل جائے گی، لیکن اللہ نے جب وہاں پہ پہنچا گیٹ بند، ایک گیٹ وہاں ریکویسٹ کی کچھ نہیں، اور وہاں نیچے سے سب گھس کے جا رہے تھے، لیکن دوسرے گیٹ پہ پہنچے تو اللہ پاک نے ہم لوگوں کے لیے گویا غیبی ایک نظام کہ بس اس گیٹ سے روانہ ہو گئے سیدھے، اور جو پہلے سے ضابطے کے مطابق جو گھسے ہوئے تھے وہ خود اندر یہاں سے یہاں چکر کاٹ کے 1.5 گھنٹے میں گاڑی کے دروازے پہ پہنچا۔ الحمدللہ ہم سیدھے جیسے اندر کو گھسے گاڑی کے دروازے پہ پہنچ گئے، اوپر چڑھتے ہوئے 5 منٹ، اور ٹرین اٹھی تو 5 منٹ، 10 منٹ کے اندر تو جمرات پر، اور وہاں جا کے کنکری مار لی۔ یہ میں بتلا رہا ہوں اللہم اغفر لی واختر لی۔ آپ لوگ بھی ماشاءاللہ یہاں پر علم نافع کے لیے آئے ہیں، علم نافع کے لیے آئے ہیں، تو علم نافع یہ مقصد ہے، اور علم نافع آسانی کے ساتھ، کوئی پریشانی نہ ہو، کسی کے ڈانٹ ڈپٹ نہ ہو، اس سے بغیر اللہ پاک اپنے کو علم نافع عطا فرما دے۔
پڑھتے رہو اللہم خر لی واختر لی۔ اور دوسرے حضرات ہے کوئی جو روزی کے مارے پریشان، کوئی اپنے بچے کے بارے میں پریشان، سب کو میں یہ کہتا ہوں اس دعا کا اہتمام کرو، اور اس کو لوگ چھوٹا استخارہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مجھے بھی نصیب فرمائے، حضرات کو بھی نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ یہاں پر آنے کے بعد خوشی ہوتی ہے، طبیعت بہل جاتی ہے۔ طبیعت یہ کہہ رہی تھی بس آدھے پौने گھنٹے میں نمٹا دیں، لیکن آپ لوگوں کی توجہ طرف کی برکت سے بولتا چلا گیا۔ اللہ پاک جو ہے بد نظری سے حفاظت بھی فرمائے، اور ہم لوگوں کو جو ہے ہدایات اور نصائح کے مطابق اکابر کے نقش قدم پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے چلتے رہنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت جتنے بھی دوسرے حضرات آئے ہیں سب کی تمام جائز حاجات اللہ پاک سیرت نبویہ کے موضوع کی مناسبت سے اور اس کی برکت سے اللہ ہر ایک کو جو اپنے اپنی حاجتوں میں بامراد فرمائے، آمین واخر۔ جو سب طلبہ بیعت ہونا چاہتے ہیں، جو مہمانوں میں سے بھی کوئی ہو تو بیعت کے لیے تشریف لائے۔ اور بھی کوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صدق الله العلي العظيم۔ اب میں جو بلواؤں آپ بولیے۔ توبہ کی ہم نے کفر سے، شرک سے، جھوٹ بولنے سے، غیبت کرنے سے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ سے۔ اے اللہ ہماری توبہ سچی بنا اور قبول فرما۔ ایمان لائے ہم اللہ پر، اس کے سارے رسولوں پر، تمام نبیوں پر، تمام فرشتوں پر، ساری آسمانی سچی کتابوں پر، تقدیر پر، اچھی ہو یا بری سب اللہ کی طرف سے ہے، اور روز قیامت پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیعت لی میں نے تمام سلسلوں میں تیرے اس بندے کے ہاتھ پر، اس کے مشائخ کے ذریعے عہد کرتے ہیں ہم نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حیثیت ہوگی زکوٰۃ دیں گے، اور زیادہ حیثیت ہوگی تو حج پڑھیں گے، تیرے سارے ہی حکموں پر عمل کریں گے۔ دیکھیے اصل تو میں بیعت پر کچھ مضمون کل کا جو عنوان جو دیکھا کچھ بولنا چاہ بھی رہا تھا، لیکن وقت کی نزاکت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ یہ بیعت والا معاملہ جو ہے، یہ بیعت کرنا لینا یہ سب مستحب سنت جی، لیکن اصل تو اپنے آپ کو سدھارنا، اپنا آپ کو یہ ضرور
اس لیے کہ اس کے لیے صیغہ امر استعمال کیا، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، سدھارنے کے لیے آپ قرآن حدیث وغیرہ یہ جتنے بھی احکام ہیں اس کے ذریعے سے آپ کر لیتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ درمیان میں کوئی واسطہ ہو جاتا ہے تو اللہ سلاسل کی برکت اس میں ڈال دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ جتنے بھی ہوتے ہیں نا سلسلے والے، وہ ایسا نہیں کہ پیر بن کے بیٹھ جائے، ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ عورتوں کی بیعت کا بیان ہے، اس میں یہ کہ سب عورتوں کو بیعت میں شامل کرو اور سب کے لیے استغفار بھی کرنا، فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، ان کے لیے استغفار بھی کرنا۔ اس لیے ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ یوں کہا کرتے تھے، بعض مرتبہ وہ تو صاحب کش بزرگ تھے، تو وہ یوں کہا کرتے تھے، بعض مرتبہ اپنے مرید آتے تھے کہ آج گڑبڑ کر کے آیا ہے، ہاں تمہارے لیے دھوبی والا کام ہی کرتے رہا، جب دیکھے تب ڈانٹتے تھے، گناہ کر کے آیا تیرے لیے جب دیکھے تب جو دھوبی والا کام کرتے رہے، ہاں یہ کہا کرتے تھے۔ بہرحال میں یوں کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی قرآن و حدیث وغیرہ کی روشنی میں ہم لوگوں کو اپنے آپ کو سدھارنا یہ فرض ہے، اور اس میں اور زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جب کسی اللہ کے بندے کا واسطہ درمیان میں آ جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اور ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی خاص طور پر ہمیشہ آدمی کو فکر کرنی چاہیے، جو ایک صحابی نے کہا تھا اللہ میرا دل صاف ہو جائے، نہیں اس لیے میں نے ابھی ایک روایت کی تخریج راستے میں کروائی، اللہم اغفر ذنب طہر قلب حسن فرجا، یا اللہ گناہ معاف کر دے، اور گناہ معاف کرے جو بھی غصوں سے نکلے تو وہ تو سارا ہیڈ کوارٹر تو دل ہے، طہر قلب، اے اللہ دل کو پاک کر دے، اور اس میں بھی ایک گناہ بہت ڈینجر ہے، اس نے کہہ دیا حسن فرجا، وہاں جو اس کا پس منظر ہے اس اعتبار سے اس صحابی کی مناسبت سے آقا نے یہی فرمایا۔ بہرحال کبھی تو ہم نے یہ سنا تھا اپنے استاد محترم کہ بھائی میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پہ جب بیعت ہوا تو حضرت سے میں نے پوچھا کہ حضرت معمولات، فرمایا جب مچھلی پکڑنے کے لیے جائے تو سبحان اللہ پڑھ لیں۔ کیا فرمایا؟ مچھلی پکڑنے کے لیے جاوے تو سبحان اللہ پڑھ لینا، یعنی اصل اپنے علوم ظاہرہ کی فکر کرنا، سمجھ رہے ہیں۔ لیکن اب ظاہری بات ہے معاملہ کافی اتار چڑھاؤ کا ہو گیا، اب اللہ کے بندے مختصر کچھ نہ کچھ نصاب دے دیتے ہیں۔ ابھی بس ان حضرات سے یہ کہہ دیتا ہوں، 4 تسبیح کا اہتمام، جملہ فرائض کو ادا کریں، جملہ منکرات سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، یہ میرے یہاں کا پہلا عمل ہے۔ تو اللہ رسول نے کہہ دیا اخلاص ہو گیا، سارے فرض ہے، سارے منکرات سے بچنا ہے، فاجتنبوا، جملہ فرائض ادا کرے، جملہ منکرات سے بچائے، اور چونکہ اللہ سے کہتے ہیں نا بھائی نسبت مع اللہ، تعلق مع اللہ، تو اللہ تک پہنچنے کا بہترین راستہ قرآن مجید، واعتصموا بحبل اللہ ہے نا، تو قرآن مجید کی تلاوت آدمی کو اہتمام کے ساتھ، میں نہیں کہتا آپ کے مطالعے کے وقت میں، لیکن فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ اپنا ایک معمول، میں میرا ایک معمول ہے 1 پارہ 3 پارہ ہے تو یہ کرنا چاہیے۔ اور نمبر 3 اس سے اللہ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے۔ اور نمبر 3 کے اوپر میں یوں کہتا ہوں کہ آدمی کو تسبیحات و نوافل، اب تسبیحات میں 4 تسبیح بتلاتا ہوں۔ بڑا پہلا مقام اللہ کا، لہذا لا الہ الا اللہ، دوسرا مقام نبی جی کا، اس لیے درود پاک 100 مرتبہ، اور ان 2 بڑی ہستیوں کے سامنے آدمی کو اپنا گنہگار ہونا یاد آتا ہے، تو تیسرے نمبر پر استغفار، اور جب استغفار کر لے تو کلین چیٹ ہو جاتی ہے، نئی گلی نیا دھاپ، تو پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ اللہ آئندہ جو گناہوں سے ہٹنے اور جو عبادت کرنے کی طاقت آپ کی توفیق کے بغیر ہو نہیں سکتی، لہٰذا آپ کی توفیق کو شامل حال فرمائیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ہے تسبیحات، نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 درود پاک، نمبر 3 استغفار، نمبر 4 لا حول۔ اس میں میں یہ کہتا ہوں کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایک کونے پہ بیٹھ کے یہ کرو، وہ تو بہت اچھا ہے، لیکن میں اس کا بہت خیال رکھتا ہوں طلباء علماء کے لیے، آپ اپنے مطالعہ علوم ظاہرہ وغیرہ اس میں ذرا برابر بھی آنچ نہیں آنی چاہیے، سمجھ میں آ رہی، اس میں آنچ نہیں آنی چاہیے، لہذا اپنے گھومتے ہوئے پیخانے کے لیے جا رہے ہیں، وہاں پر بھی لائن لگی ہوئی ہے تو چلو اس وقت پڑھ لیں، اس وقت اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو پہلا عمل میرے یہاں کا، اچھا نوافل ہے، پھر نوافل میں 4 نفل تو بہت مشہور ہے، آپ صبح سے شروع کرو تہجد، پھر اس کے بعد جو ہے اشراق، پھر چاشت، پھر اوابین۔ ہمارے استاد محترم جو ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب، وہ اپنے مریدین سے یہ کہتے بھائی ایک ساتھ تو 4 نہیں کر سکتا، پکڑ نہیں سکتا، پہلے ایک کو پکڑ لے آہستہ سے، بھائی اشراق کو پکڑ لے، پھر چاشت میں اس کی پابندی ہو جائے، پھر چاشت کی پابندی پر آ، پھر اس کی پابندی، تو پھر اوابین، پھر تہجد، آہستہ آہستہ آدمی کو کرنا چاہیے۔
اور بہرحال یہ نوافل، تو 3 باتیں یہ ہو گئی۔ پہلی بات کیا ہوئی؟ تمام فرائض ادا کرنا، منکرات سے بچانا۔ نمبر 2، اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت۔ نمبر 3، تسبیحات و نوافل، اور یہ اس کی یہ تفصیل بتلا۔ اور آخری بات، وہ تو سب سے بہتر، سب سے بڑھیا بات، وہ ہے دعا۔ دعا تو ہر نماز کے بعد مانگ لیتے ہیں، ہر نماز کے بعد مانگ لیتے ہیں، لیکن کسی ایک ٹائم پہ ذرا زور لگا کر اہتمام کے ساتھ ہر مرتبہ 1 منٹ کی مانگتے ہیں، اب کی مرتبہ 5 منٹ کی مانگ لے۔ آدمی کو یہ کرنا، سب کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک خوش ہو جائے گا۔ بیمار ہے سر، اور فوزل کبھی ایک کم کے زیادہ بیمار ہے مولانا فوزل کبھی قاری ریاض صاحب۔ اصل میں ہمارے بھی ایک شاگرد ہے، اس لیے میں گھبرانا، ویسے یہ بھی گھبرانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اهله، لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم اعنا علی تلاوۃ القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب عمل يقربنا إلى حبك، لا إله إلا الله العظيم العليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا ہما الا فرجتا ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتا يا ارحم الراحمين، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله۔ اے کریم آقا، ہم سب کو تو معاف فرما دے، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کے نتیجے میں عالم میں پریشانی ہے، اے اللہ سب پریشان ہیں، اے کریم آقا، اے کریم آقا، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، چھوٹے بڑے، اگلے پچھلے نئے پرانے، سارے گناہ جو ہم نہ بھی جانے لیکن آپ جانتے ہیں، سب کو تو معاف کر دے مولا۔ حقوق اللہ بھی معاف فرما دے، بندوں کو حقوق بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ، بندوں کا حقوق، بندوں کے حقوق تو بندوں کے معاف کے بغیر معاف نہیں ہوتے، اللہ انہیں ہماری جانب سے راضی کر دے، ہمیں ان کا حق پہنچانے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث والی زندگی عطا فرما، اتباع سنت عطا فرما۔ اے اللہ بولتے، اے اللہ بولتے، کہتے، سنتے، سناتے آپ کی محبوب کی گستاخی جو ہو جاتی ہے تو اسے معاف فرما دے، اسے معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم دنیا دار انسان کی تعظیم کر لیتے ہیں، اے اللہ آپ کا مقام بہت بڑا، آپ تو آسمان و زمین میں سب سے بڑے نبی، آپ کے بعد سب سے بڑے، اے کریم آقا، توہین ہو جاتی، گستاخی ہو جاتی، معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے۔ اس کی نحوست ہماری زندگی میں، ہماری آل و اولاد، ہمارے متعلقین کی زندگی میں نہ آوے تو اس کے فیصلے فرما دے۔ اے اللہ شان عبدیت عطا فرما، اے اللہ اس وقت ہمارا یہاں کا بیٹھنا تو قبول فرما۔ یا اللہ کتنا اچھا موضوع، یا اللہ محبوب کی سیرت پر، یا اللہ محبوب کے وارثین نے، انبیاء کے وارثین نے، ضیوف اسلام نے، اے کریم آقا اس کو مذاکرے کی شکل میں سیرت طیبہ کو ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ یا اللہ اس مذاکرے کو قبول فرما دے، یا اللہ اس کی برکتیں اطراف و جوانب بالخصوص، یا اللہ یہاں جتنے موجود ہیں سب کے حق میں، یا اللہ اس کی برکتیں مقدر فرما دے، اس 4 دیواری میں مقدر فرما دے۔ اے اللہ، اے کریم آقا، اے کریم آقا، اپنے کو بڑا سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر ایک کو اپنے
اپنے سے اچھا سمجھنے والا بنا دے۔ یا اللہ یہ تمام حضرات اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر پہنچے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے قدموں کے نیچے فرشتے بھی احترام علی کرامن پر بھی چاہتے ہیں، دریا کی مچھلیاں دعا کرتی ہے، آپ کی نظر خاص ان پہ پڑتی ہے۔ اے کریم آقا ان کی موجودگی میں ہم اپنے لیے امت کے لیے یا اللہ ہر خیر کے طالب ہے مولا، یا اللہ ہر شر سے حفاظت کے طالب ہے مولا۔ اے کریم آقا اپنے حال و ماضی مستقبل ہر زمانے کے باب میں یا اللہ ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، ہماری اس مجمع کو قبول فرما، طلبا یا اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرما، علم میں گہرائی عطا فرما۔ اے کریم آقا اساتذہ محنتیں کر رہے ہیں، اللہ سب کی محنتیں قبول فرما، یا اللہ علوم نادرہ یا اللہ علوم اے کریم آقا علوم لدنی سے بھی تمہارا مال فرما دے، علم کسبی وابی دونوں سے مالا مال فرما دے۔ اے کریم آقا محدثین کی جماعتیں یہاں سے پیدا ہو، مفسرین پیدا ہو، یا اللہ عالم میں صحیح طریقے سے تیری رضا کے لیے انقلاب پیدا کرنے والے یا اللہ افراد یہاں سے تیار ہو، یا اللہ تو اس کے فیصلے فرما دے۔ آپ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے، ہمارا کام محنت کرنا، دعا مانگنا ہے، اثر ڈالنا اور نتیجے ظاہر کرنا اے کریم آقا یہ آپ کے حوالے ہیں۔ اے کریم آقا آپ کی ذات والا پر ہمیشہ بھروسہ کیا ہے، کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما دے، اس ادارے کو قبول فرما۔ اے کریم آقا اس کی تمام ظاہری روحانی جو بھی ضروریات ہیں یا اللہ جو بھی تجاویز منصوبے ہیں سب بآسانی بعافیت اقرب وقت میں انجام پاوے اور تیری رضا کا ذریعہ بنے، اس کے تو فیصلے فرما دے مولا، اس کے تو فیصلے فرما دے۔ یہی چیز یا اللہ ہم تمام دارالعلوموں کے بارے میں، تمام مکتب اور تمام مساجد اور تمام یا اللہ دینی محنت چاہے وہ رفاہی ہو چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو یا اللہ مانگتے ہیں دعوت و تبلیغ وغیرہ، اے کریم آقا سارے کاموں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں امت میں پریشان ہیں سب کی پریشانیاں تو دور فرما، یا اللہ ابھی جس عالم کے متعلق کام مولانا فوزل کبیر یا اللہ انہیں بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ مدرسے کے ذمہ داروں میں جو حضرت مولانا محمد صاحب ہیں اور یا اللہ اور بھی کچھ حضرات جو بتایا گیا ہے، اللہ جو بھی اصحاب خیر ہیں دعاؤں کی تمنا تڑپ رکھتے ہیں ایسے موقع پہ دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، اے کریم آقا ان کی بھی ہر جائز تمنا تو پوری فرما دے۔ اے کریم آقا خواب میں نبی جی کی زیارت عطا فرمائیے، خواب میں نبی جی کی زیارت عطا فرمائیے، اپنے خزانے سے بلا استحقاق مکہ معظمہ مدینہ پاک کی بار بار کی حاضری حج اور عمرے کی شکل میں عطا فرمائیے۔ یا اللہ منافقین سے ہماری حفاظت فرما، ہر مخالف سے ہماری حفاظت فرما، حاسد فتین شریر سے ہماری آل و اولاد کی متعلقین کی سب کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا ہمارے بہت سارے بھائی قید و بند میں چھٹکارا تو عطا فرما، چھٹکارا تو عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا دیجیے۔ اے اللہ قرض داروں کو قرضوں سے چھٹکارا دیجیے، یا اللہ روزی کے معاملے میں پریشان ہیں سب کی روزی میں برکت عطا فرما۔ اے کریم آقا اے کریم آقا فلسطین کے ہمارے بھائی ہماری بہنیں ہمارے بچے اے کریم آقا ان کی بھی تو مدد فرما، اے اللہ ان کی مدد فرما، نصر من اللہ و فتح قریب تو ظاہر فرما دے مولا۔ اے اللہ اے کریم آقا بیچاروں کی حالت نہیں دیکھی جاتی، اے کریم آقا اے اللہ جتنے بھی شہر میں آباد ہیں انہیں بھی اور باقی تمام حضرات سب کے لیے کھانے دانے کا انتظام کر دیجئے، روشنی کا انتظام کر دیجئے، حفاظت کا انتظام کر دیجئے، جو کام کر رہے ہیں یا اللہ سب کے دست و بازو میں فولادی طاقت تو مقدر فرما دے، اور اے کریم آقا ہمیں بھی نیک جذبے کے ساتھ یا اللہ ان کے حق میں دعا کرنے اور اے کریم آقا نیک کام کرتے کی توفیق تو عطا فرما دے، امت کا درد عطا فرما، ہم ورثۃ الانبیاء ہیں ہمیں امت کا درد عطا فرما، امت کا درد عطا فرما۔ اے اللہ
یہ دین کے قلعوں کی حفاظت فرما، ہمارے اس ملک کو بھی ترقی عطا فرما، ملک کے ایک ایک چیز کی حفاظت فرما یا اللہ۔ گڑبڑ کرنے والے سب کو ملک کی صحیح ترقی میں لگنے کی توفیق دیجیے، ورنہ یہ کریم آقا راستے سے کانٹے ہٹ جاوے، اس کے تو فیصلے فرما۔ ملک کی برادری یا اللہ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہو یا اللہ خوش و خرم رہے یا اللہ، آپس میں اچھے اخلاق کے ساتھ رہے، اس کے فیصلے فرما دے۔ اے کریم آقا ہمارے جتنے بھی اکابر یا اللہ موجود ہیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرمائیے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیے، اور یا اللہ اے کریم آقا تمام کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمیں جنت کی تڑپ عطا فرما دے، جہنم سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دے، اے کریم آقا پوری امت کے لیے دونوں جہاں کی خیر مانگتے عطا فرمائیے یا اللہ۔ ہمارے اکابر نے نبی جی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین ہم تک دین پہنچانے کے لیے رتی برابر جن جن حضرات نے یا اللہ محنتیں کی اور قیامت تک کریں گے، سب کو شاہ نشان بہتر بدلا، اور سارے انبیاء ان کی امت و اجابت کو بہتر بدلا تو عطا فرما دے یا اللہ۔ تیرا فضل، تیرا کرم، تیرا فضل، تیرا کرم، مولا تیرا فضل، تیرا کرم، تو نے قرآن و حدیث کی خدمت ہمیں یا اللہ کرنے کی توفیق دی ہے مولا۔ اے اللہ مرتے دم تک بلا انقطاع، بلا غیبوبت، اے کریم آقا تیری رضا کے خاطر پوری مقبولیت اور محبوبیت کے ساتھ یا اللہ قرآن و حدیث کی خدمت ہر اعتبار سے کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ تدریس ہو، تقریر ہو، تحریر ہو، اے کریم آقا امداد ہو، اصلاح ہو، ہر کام میں ہمیں لگے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو گستاخیاں ہو جاتی ہے معاف کیجیے، اے کریم آقا معاف کیجیے، ہر موقع پہ صحیح قدم اٹھانے کی توفیق دیجیے، آنکھ کی تکلیف والوں کی آنکھ کی تکلیف دور کیجیے یا اللہ۔ جنہوں نے بھی ایک مرتبہ ہم سے دعاؤں کی درخواست کر دی یا اللہ ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے۔ پھر ہم درخواست کرتے ہیں اس ادارے کی تمام ضروریات ظاہری روحانی غیب سے پوری فرما دے، اور یا اللہ یہ کریم آقا زیادہ سے زیادہ اصحاب خیر متوجہ ہوں، اور یا اللہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر ظاہری روحانی خیر وجود میں آنے کے ذرائع اور اسباب مہیا ہوں یا اللہ تو اس کے فیصلے فرما دے۔ اے کریم آقا عقل حلال کی توفیق دیجیے، حاضرین کی جتنی بھی جائز تمنا ہے، دور سے بھی لوگ آئے ہوئے ہیں یا اللہ ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما دے۔ اس مانگنے والے کو بھی یا اللہ تمام ساتھیوں کو ہم سب کو مستجاب الدعوات بنا دے، ہماری دعا محض اپنے فضل و کرم سے قبول کر لے۔ جزا اللہ عنا محمدًا صلی